جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی میں آج فوزان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 2 دفعہ نہایت بور ہونے کے بعد ان میں اتنی ہمت تھی کہ انہیں تیسری دفعہ مجھے بلایا اور اب کافی دیر وہ بور ہوں گے. میں ان کی اس جرت کو سلام کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایک بار پھر تشریف لانے کے لیے. میں سوچ رہا تھا بلکہ توقع تھی میرے کہ بور ہوں گے، لیکن لوگ بالکل بور نہیں ہو رہے. لوگ بار بار بلانے کو بول رہے ہیں، اتنے لمبے سوال پھر بھیج دیتے ہیں. تو ہم نے کہا آپ ضرور آئی ایم ویری سرپرائزڈ کیونکہ میں جب یہ باتیں اپنے دوستوں میں کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں یار بور نہ کرو یار. اب یار دوستوں تھوڑا سا قدر کرو بھائی. یہ دوست گھر کی مرغی جو ہے نا وہ اس کی قدر نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. تو یہ بڑا ہے. بلکہ یا شاید میں ہر وقت ہی کر رہا ہوتا ہوں تو اس لیے بھی وہ بور ہو جاتے ہیں. نہیں، میں نے کوئی اسکرین شاٹ بھیجے کہ لوگ اتنی دیر تک سن رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ لوگوں میں یہ جستجو اور یہ والی چیزیں ابھی تک ہیں کہ وہ، حالانکہ جب آنیسٹلی بتاؤں جو سیکنڈ ایپیسوڈ کرنے لگے تھے میں نے کہا یار یہ کوئی نہیں چلنی ہے ایتھیزم کے اوپر کس نے سننا ہے. لیکن لوگوں کے لٹرلی اس سے جو ہے نا کالز آئیں، ای میلز لمبی لمبی کہ مجھے یہ سوال سونے نہیں دیتا تھا، نہیں مجھے سکون ملا. تو آئی تھنک یہ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی انکریجنگ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر وہ طلب بالکل موجود ہے. ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس ماڈرن دور میں لوگوں کے اندر وہ طلب موجود نہیں ہے کہ یہ جاننے کی کہ کیا میرا کو بنانے والا ہے یا نہیں، قیامت کیا ہے، جنت دوزخ، میری آخرت کی جواب دہی. تو یہ بڑی ہارٹننگ چیز ہے کہ لوگ اتنے زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں ان معاملات کے اندر اس دور کے اندر. اس دور کے اندر جب اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے سامنے، بہت ڈسٹریکشنز ہیں، اس دور میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ ان معاملوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اوپر. ایسے ہی. اور آپ ریپیٹڈلی یہ جو ورڈز ہیں کہ قیامت کے بارے میں، روزہ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہر پوڈ کاسٹ پہ آئی تھنک آپ کو جانے کا مقصد بھی ہے کہ آپ ان والے ٹاپکس کے تھرو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رہنمائی کر سکیں. اور وہ بہت ساری چیزیں یہ وہ کام ہے. اینڈ آئی نو کہ اس دنیا میں بہت سیاسی ٹاپکس بھی ہیں، بڑے اور موضوع بھی ہیں، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن قیامت کی یاد دہانی کہ وہ دن آنے والا ہے جب آپ اور میں سارے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اپنی زندگی کے، جس کے نتیجے میں جنت دوزخ ملے گی. یہ ایک پیغام وہ ہے جس کو دینے کے لیے تمام انبیاء، تمام رسول آئے. یہ سنگل پیغام کور تھا ان کا. اس لیے قرآن دیکھیں نا، ان کو کہتا ہے مبشرین و منذرین، یعنی وارننگ دینے والے اور خوشخبری دینے والے. وارننگ دینے والے کہ آخرت آ رہی ہے، اس کے اندر ناکام ہوگا تو کیا ہوگا، اور خوشخبری دینے والے کہ کامیاب ہوگے تو کیا ہوگا اس کے اندر. تو یہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے. صرف یہی اگر میسج پہ غور کر لیں تو یہی کافی انسان کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے بڑی تربیت کا آئی تھنک یہی ہے کہ جنازے اور جو ہمارے درمیان سے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں جو ریمائنڈرز ہیں، آئی تھنک یہی سب سے بڑا ریمائنڈر ہے. جو پورے دین کا ایک ہی مقصد ہے کہ حمزہ علی عباسی کو اور فوزان کو اس آخرت کی جواب دہی میں کیسے کامیاب کر کے جنت میں پہنچایا جائے. پورے دین کی پریکٹسز بھی اسی کے بارے میں ہیں، یعنی پیوریفیکیشن. پورے دین کی فلاسفی بھی اس بارے میں ہے. ایک مقصد ہے. تو اس لیے اس مقصد کو کبھی فیڈ نہیں ہونے دینا انٹو دا ویری بزی ہیپننگز آف دس ورلڈ. ریمائنڈ اپنے آپ کو یہ کرانا ہے آخرت، جواب دہی، کامیاب ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے. میرا پرپس ہی ہے ایگزسٹنس کا. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی خیر میں اسٹارٹ میں کوشچن آپ سے کر رہے تو ہماری جو آبویسلی اس سے پہلے 2 ایپیسوڈز ہو چکی ہیں. فرسٹ والی جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے دیکھی، ان میں انجینئر محمد مرزا صاحب بھی تھے. پھر ہم جب جہلم گئے تو انہوں نے اس کا بلکہ حوالہ بھی دیا، اور حارث سلطان صاحب کے ساتھ جو آپ کی ڈبیٹ کا نام اس کو دیتے ہیں، ڈسکشن اس کو کہہ لیں، جو بھی آپ کا سیشن تھا اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. اور پھر نیچے کمنٹس میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ڈبیٹ ہرا دی اور آپ جیت گئے اور آپ نے چاروں شانے چت کر دیا. ایگزیکٹلی سین کیا تھا یہ؟ دیکھیں میں پہلے تو بہت آنرڈ فیل کرتا ہوں کہ جب سمبڈی لائک انجینئر صاحب جو ہے اگر انہوں نے میرے لیے اچھے الفاظ بولے. آئی فیل ویری آنرڈ بیکاز ان کے لہجے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے انداز بیان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انجینئر صاحب نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا، جو ہمارے ہاں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر غیر اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، انفیکٹ ان کی عبادت کی جا رہی تھی، اس غیر اللہ کے بت کو جو ہے توڑنے کے اندر انجینئر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم مقصد کے لیے استعمال کیا. تو ایسے بندے سے اگر کوئی اچھے الفاظ مل جائیں تو میرے لیے بہت زیادہ ایک خوشی کی بات ہے. اور لیکن اس کے اندر میں ایک توجہ دلاؤں کہ دیکھیں جو میری حارث کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی وہ ڈبیٹ نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ سوچتے ہیں جو نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ڈبیٹ تھی اور یہ بندہ جیت گیا، یہ بندہ جیت گیا، آئی تھنک اس سے ایک بڑا غلط تاثر جاتا ہے. میں انفیکٹ یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا حارث کو کہ جب ہم نے یہ بات چیت کرنا کا اگری کیا تھا کرنے کا، تو ہمارے درمیان یہ اتفاق ہوا تھا کہ یہ ڈبیٹ نہیں ہوگی. میں ذاتی طور پہ ڈبیٹس پہ بلیو نہیں کرتا، بیکاز ڈبیٹ کے اندر انسان صرف ایکسچینج آف آئیڈیاز کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. انسان اس لیے نہیں بیٹھا ہوتا ڈبیٹ کے اندر کہ یار میں اپنی بات سامنے رکھوں گا، آپ اپنی بات سامنے رکھیں.
ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات ٹھیک ہو میں مان لوں گا, ہو سکتا ہے میری کوئی بات ٹھیک ہو آپ مان لینا, اور جن باتوں سے میں اختلاف کروں گا میں بڑے پیار سے وہ اختلاف آپ کو بتا دوں گا, اور پھر لوگ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ڈسکشن میں یہ ہوتا ہے, ڈبیٹ میں یہ نہیں ہوتا. ڈبیٹ میں آپ ڈبیٹ جیتنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں بائی اینی مینس پاسبل. اس لیے ڈبیٹ ایک زہر قاتل ہے سچائی کی تلاش کے لیے, بیکاز ڈبیٹ آپ کو بائس کر دیتی ہے. جیسے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس میں انسان یہ تو نہیں سوچ کے بیٹھا ہوتا جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی, نہیں میری ٹیم جیتنی چاہیے. تو ڈبیٹ کے اندر بھی یہی پرابلم آ جاتی ہے, ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو حارث کے ساتھ میں اس کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جب ہماری بات ہوئی کہ یار یہ ڈبیٹ نہیں ہوگی یہ ڈسکشن ہوگی, تو میں ڈبیٹ میں نہیں کرتا, تو انہوں نے اس ڈسکشن میں مجھے پورا مارجن دیا. ایون ہی ٹک اٹ ایز اے ڈسکشن, اور وہ خود ڈبیٹ موڈ میں نہیں گئے. صحیح ہے. بیکاز اگر وہ ڈبیٹ موڈ میں چلے جاتے تو ان کے پاس بھی بڑے ہتھیار ہوتے, وہ بھی آرگیومنٹس کی جمناسٹک میں مجھے ڈال دیتے. سو اٹ واز ناٹ اے ڈبیٹ, اٹ واز اے ڈسکشن, اینڈ ہیٹس آف ٹو حارث کہ ہی گیو می آل دیٹ مارجن کہ میں ڈسکس کروں اور ڈبیٹ والا ایٹماسفیئر نہ بنے. تو اس لیے جو لوگ یہ اگر دیکھیں نا, لوگ اس ڈسکشن کو ڈبیٹ کے طور پہ لے کے کہیں گے نا ایک جیت گیا دوسرا جیت گیا, تو فیوچر میں لوگ ڈسکریج ہوں گے کہ ڈسکشن کرنے سے. ہر بندہ اس بات پہ بڑا وہ ٹچی رہے گا کہ یار میں ہار نہ جاؤں, لوگوں میں تاثر یہ نہ جائے, یا دوسرا بندہ کہے گا میں نے جیتنا ہے. سو میں جب بھی بات کروں, چاہے وہ آپ سے ہے, چاہے وہ حارث سے ہے, چاہے وہ کسی سے بھی ہے, چاہے وہ ہمارے نقطہ نظر سے ایگری کرتا ہے ڈس ایگری کرتا ہے, مسلم ہے غیر مسلم ہے, میں جب بھی بیٹھوں گا میں ہاتھ جوڑ کے ساروں سے کہوں گا بھائی میں ڈبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں پہلے سے تسلیم کر رہا ہوں کہ میں کئی باتوں میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں ایک عام مسلمان ہوں, خدا کے بارے میں سوال پوچھتا ہوں, جو جواب ملتے ہیں صحیح لگتے ہیں شیئر کر دیتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اگلا بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ رکھیں. بات سن کے یہ نہ کامنٹس کریں کہ یار فلاں بندہ جیت گیا مبارک ہو, آپ نے اس کو ایسا لتاڑا بندے کو کہ اوئے ہوئے تباہی پھیر دیا آپ نے, چھاڑ کے رکھ دیا. نہیں یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے. ایسے ہی اگر آپ اس طرح کی ڈسکشنز دیکھ کے اپنی سائڈ کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ مائنڈ سیٹ غلط ہے. اس کا مطلب آپ حق اور سچ کی تلاش میں نہیں ہیں, آپ تعصب کا شکار ہو چکے ہیں. سو اس ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے ڈبیٹس از اے بگ نو نو. ڈسکشن ہونی چاہیے, اور ڈسکشن اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ یار میں بھی صحیح غلط ہو سکتا ہوں اور آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور بیسکلی آپ مناظرہ نہیں یا مکالمہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ سوسائٹی کی بھی نیڈ ہے بہت ساری. آپ اندازہ کریں, ابھی یہ صرف آپ کی اس ڈسکشن کے لیے نہیں, ابھی کچھ ہفتہ پہلے ہم عید سے گزرے ہیں, وہاں بڑا ملنا جلنا ہوتا ہے کزن سے بھی, اور بہت سارے آپ یہ اپنی بھی نوٹ کرتے ہوں گے جو ہم سے پچھلی والی جنریشن تھی, وہ بہت سے لوگ آپس میں سیاسی معاملات پہ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بڑی جو ہے وہ ایک اپوزٹ ڈسکشن ہوتی ہے. سیم ہماری بچوں میں بھی یا اگلی جنریشن میں بھی سیم ڈسکشن ہوتی ہے, ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے کم از کم بہت سے لوگ آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں, شام کو آپس میں پیڈل کھیلنے میں جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپس میں بڑا ایک تلخی بھی ہو جاتی ہے. اور یہ وہی ڈبیٹ اور وہی والا ایشو ہے. اور ڈسکس اس نیت سے نہیں کر رہے ہوتے یا اس گول سے نہیں کر رہے ہوتے کہ میں نے یہ ڈسکشن جیتنی ہے, میں نے آرگیومنٹ کی مار مارنی ہے اگلے کو. نہیں, یہ مائنڈ سیٹ اگر ہے تو یہ دنیا کے اندر بھی لڑائی کاز کرتا ہے, نفرتیں کاز کرتا ہے, لیکن پرابلم یہ آخرت میں پھنسا دے گا ہمیں. کیونکہ آخرت میں اگر ہم دنیا میں یہ بحثیں کرتے رہے جذباتی ہو کے کہ جی میری سائڈ جیتے گی, اس بحث کا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو. تو یہ اپنی ایگو کو فیڈ کرنے والی چیز ہوتی ہے جو مناظرہ. اس لیے آپ دیکھیں جو ہمارے دینی حلقوں میں بھی مناظرے ہوتے ہیں, آپ زیادہ تر ذرا ویڈیوز نکال کے دیکھیں, ان کی لینگویج دیکھیں, ان کا انداز بیان دیکھیں, اس میں اگلے کی تصدیق بھی ہو رہی ہوتی ہے, اگلے کو موک بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, اگلے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بالکل غلط, الف سے لے تک یہ ساری پریکٹس کر. لیکن جو سننے والے ان کو ڈوپامین رش مل رہا ہوتا ہے, ان کو مزے آ رہے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ایک ذہنی عیاشی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ویلیو الٹیمیٹلی کوئی نہیں ہے اس میں. ویلیو کوئی بھی نہ دنیا کے اندر ویلیو ہے اور نہ آخرت کے اندر. بالکل صحیح حمزہ بھائی. خیر ہم نے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ہمیں سوالات بھی بھیجے ہیں, میں پن پوائنٹلی اسپیسیفکلی اس کو لکھا ہے 1 by 1 آپ سے وہ کریں گے. پہلا سوال اس میں سر یہ ہے کہ مورالٹی کا جو ہے وہ دین کے اندر بہت سارا آپ نے بھی بیان کیا, غامدی صاحب کے لیکچرز میں ملتا ہے کہ دین کا مقصد جو ہے وہ ہمیں ایک مورلی اچھا انسان بنانا ہے, اور مورالٹی جو ہے اس کی بہت بات کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے یا یہ چاہے کہ میں خدا کو مانے بغیر یا اسلام کو تسلیم کیے بغیر مورالٹی کے اوپر چلتا ہوں, جس طرح میں بہت سے مغربی معاشروں میں نظر بھی آتا ہے, تو پھر خدا کو مارنا کیوں ضروری ہے؟ مورالٹی اسلام تو کہتا ہے کہ انسان کے اندر موجود ہے. سورہ شمس میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کی نفس کو پیدا کیا, اس کو صحیح اور غلط راستہ دونوں سمجھا دیا. تو انسان کے اندر مورالٹی موجود ہے.
اس کی خدا کا شعور بھی موجود ہے, اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نبی اور رسول اسکرپچرس کے تھرو دیتے ہیں. تو انسان کے اندر موجود ہے, نو ڈاؤٹ. اور یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے آئیڈیا کی ہی تصدیق ہم جب دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ہوتی ہے کہ ایسے بہت سارے معاشرے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے لیکن اخلاقی طور پہ بڑے بہترین ہیں. جیسے ویسٹرن معاشرہ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز لے لیں, وہ صرف بدکاری اور فحاشی اور عریانی کے معاملے میں جو ہے وہ بہت فیل ہو رہے ہیں. لیکن اگر اس ایسپیکٹ کے علاوہ آپ دیکھیں, دیانتداری دیکھ لیں, رحم دلی دیکھ لیں, سچائی, آنیسٹی, ہارڈ ورک, اخلاص, سنسیریٹی, اس میں وہ ہم سے کو 50,000 جو ہے وہ مائلز آگے ہیں. تو یہ بالکل فیکٹ ہے کہ ریلیجن کو نہ ماننے والے اخلاقی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, اور یہ قرآن کے کو خلاف یا مذہب کے مقدمے خلاف نہیں جاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اخلاقی شعور تمہارے اندر رکھ کے بھیجا ہوا ہے, جو کبھی کبھار غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر انبیاء کی تعلیم کے تھرو اس کو آپ صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ شعور اندر موجود ہے. اب خدا ہے یا نہیں, پھر مجھے یہ جستجو کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ مذہب کا ایک تو اخلاقی مقدمہ ہے اور ایک سب سے بڑا مقدمہ یہ آپ کو بتاتا ہے یار تمہارا ایک بنانے والا ہے, تمہاری ماں سے پہلے, تمہارے باپ سے پہلے تمہارا ایک خالق ہے. وہ نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تمہیں سسٹین کر رہا ہے دنیا کے اندر, اور پھر آخرت کے اندر تمہیں جنت جیسی نعمت آفر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اگر کوئی انسان اس خبر میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, وہ جاننا ہی نہیں چاہتا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ اگر ایک انسان ہے جو اخلاقی طور پہ دنیا کے اندر بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے, وہ بہت رحم دل بھی ہے, وہ چیریٹیز بھی چلا رہا ہے, وہ یتیم بچوں کی کفالت بھی کر رہا ہے, وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے, لیکن اس نے اپنی ماں کو 10 سال سے فون تک نہیں کیا. آپ کیا کہیں گے, کیا وہ اچھا انسان ہے یا اچھا انسان نہیں ہے؟ میں تو پوچھ سکتا ہوں کہ یار وہ اتنے بڑے بڑے کام کرے, تو آپ کہیں گے نہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ اپنی ماں کا تو خیال کرتا, اس کو کال کرتا, اس کی حالت پوچھتا, اس سے کوئی محبت کی 4 باتیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حساب ہے کہ مذہب اس بات کا اس خبر کا نام ہے کہ تمہارا ایک بنانے والا ہے. ہاں کوئی ہو سکتا ہے اس خبر کو جاننا چاہے اور اس جاننے کے اندر کوئی غلطی کر دے, یعنی کوئی دیانتداری سے جائے اور کہے یار مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ خدا والا جو ہے نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, یہ تو وہی بات ہے یار کہ میری والدہ ٹھیک ہے غلط ہے نہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. تو وہ پھر بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے, وہ سیلفشنس کے زمرے میں آتا ہے, اور خدا سے متعلق آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اس لیے مذہب امپورٹنٹ یوں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے پہلے والے کریٹر کی خبر دیتا ہے. تو میرے لیے تو بڑا میٹر کرتا ہے یہ, میں اس خبر کو دیکھوں گا, سیریسلی لوں گا کہ یار میرا بنانے والا ہے کوئی. تو اگر آپ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے تو پھر شاید اخلاقیات کا اچھا ہونا نا ایک معراج ہے, اس میں حقیقت نہیں ہے. اس میں آپ نے شعور کا ورڈ یوز کیا کہ میرے اندر ایک شعور رکھ کر بھیجا, کہ شعور بیسکلی یہ کیا چیز ہے, کوئی فزیکل چیز ہے, کوئی اس کو بیسکلی کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں شعور اس احساس کا نام ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے یا میرا کوئی بنانے والا ہے. یہ شعور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے. اس شعور کی مینیفیسٹیشن انسان کے اندر جو ہماری نون تاریخ ہے اس کے اندر ہمیں کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے. جب سے انسان کے ہمیں آرکیولوجیکل فائنڈز مل رہے ہیں, انسان کسی نہ کسی خدا کو پوج رہا ہے, چاہے وہ بت پرستی والے خدا ہوں, چاہے وہ مونوتھیسٹک خدا ہوں. انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا رہا ہے کہ میرا کو بنانے والا ہے. پھر عقل کے تقاضا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے, جب میں اپنے اندر دیکھتا ہوں, اپنے اراؤنڈ دنیا کو دیکھتا ہوں, تو یہ لگتا ہے بنی ہوئی ہے, اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے, یہ خود اپنے آپ سے وجود میں نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہارے اندر شعور ہے, جانور تو سوال نہیں پوچھ رہا, اگر بہت انٹیلیجنٹ بھی ہو تو سوال نہیں پوچھ رہا, ایٹ لیسٹ ڈیمونسٹریٹیولی نہیں پوچھ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہارے اندر اچھا ایتھیزم از آلسو اے نیگیشن آف دس کویسچن, یعنی انسانیت نے سوال اٹھا دیا نا, انسانیت نے خدا کا کانسیپٹ اٹھا لیا, تو ایتھیزم اس کا رسپانس ہے. تو یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر کہ خدا ہے نہیں ہے تو کیسا ہے, یہ وہ شعور ہے جو مینیفیسٹ ہو رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر موجود ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب پہ یقین نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں پھر بھی ہم اسپریچول ہیں. بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں ہم اسپریچولیٹی ہمارے اندر ہے, اسپریچول ہم ہیں, لیکن آرگنائزڈ ریلیجن پہ ہم نہیں بلیو کرتے. ان میں ویسے کون سی اسپریچولیٹی ہوتی ہے, وہ کیوں, مطلب ویسے دیکھا ہے بہت سے نیچر کو, اگر نیچر کو ورشپ کر رہے ہیں, مدر نیچر کو ورشپ کر رہے ہوتے ہیں, ورشپ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آر ویری تھینکفل. میرے ایک دو جاننے والے ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میرا خدا تو نیچر ہے, نیچر مجھے نرش کرتی ہے, نیچر نے, میں نیچر کے لاز کے تھرو پیدا ہوا ہوں, سن لائٹ باہر نکلیں کتنی خوبصورت ہے, برڈ چہچہا رہے ہیں, کیا بات ہے, آئی فیل ویری اسپریچول.
پھر کہتے ہیں مے بی دیر از اے کاسمک کانشیسنیس جو ہے وہ کر رہی. پھر کئی لوگ آئنسٹائن جیسے ہوتے ہیں جو اسپینوزا خدا پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار خدا پرسنل خدا تو نہیں لگتا, یہ بڑی پیٹی بات ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے روز مرہ کے کیا امور ہیں, لیکن ایسا خدا ضرور ایگزسٹ کرتا ہے جو ایک کریٹنگ فورس ہے, بنائے چلا جا رہا ہے کائنات کو, جو اس میں خوبصورتی ہے, جو سمٹری ہے, جو آرگنائزیشن ہے. تو ایک انسانیت کا بہت بڑا طبقہ, چاہے وہ آرگنائز ریلیجن پہ بلیو کرتا ہو, دیکھیں 4 ارب تو جوڈیو کرسچن ٹریڈیشن سے ہی ہیں, تو آخر کیا وجہ کہ اتنی بڑی تعداد آج کل کے انوائرمنٹ میں اور آج کل کی دنیا میں بلیو کر رہی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو ہندو بھی مل جائیں گے, آپ کو بدھ مت کے لوگ بھی مل جائیں گے, آپ کو ایک بہت بڑی تعداد نان ابراہیمک ریلیجنس کی مل جائے گی آج کل کی دنیا میں بھی جو بلیو کر رہی ہے. اور پھر ایگنوسٹکس کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ اسپریچول لوگ مل جائیں گے. ابھی بھی اس دور کے اندر, اس مٹیریلسٹک دور کے اندر بھی ایتھیزم کی تعداد بہت کم ہے. تو یہ خدا کے اس کلیم کا بہت بڑا ظہور ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہونے کا شعور, کہ مجھے کسی نے بنایا, تمہارے اندر رکھ کے بھیجا ہوا میں نے. جیسے آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر رکھ کے بھیجا گیا, اور سارا اللہ نے فرمایا, اور اس میں جو ہے وہ نفس لوامہ کے بارے میں بات ملتی ہے, نفس امارہ, کہ تمہارے اندر ایک انسٹنکٹ کے اندر کوئی چیز ہے. تو بہت سے لوگ ایک اور کویسچن یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, لیکن یہ کہ میری فطرت تو ہے کہ میں خاص قسم کے مشروب مجھے پسند ہے, اسلام نے وہ حرام کیے ہیں, مجھے خاص قسم کے جو ہے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, تو اسلام نے وہ حرام کی ہیں فطرت کے خلاف. تو پھر یہ دین فطرت کیسے ہے؟ دیکھیں مجھے جو میری فطرت میرے سے ڈیمانڈ کرتی ہے, ایک تو ہوتا ہے نا فطرت بھی ایکسیس میں جانا شروع ہو جاتی ہے. مطلب میری فطرت تو پھر ہو سکتا ہے ڈرگز ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائے, وہ پھر آپ کہیں گے یار یہ ذرا فطرت سے انحراف ہے, کہ ہیروئن کا ٹیکے لگانے کی چاہت جو ہماری کسی کی ہے اگر, تو وہ فطرت نہیں ہے, وہ ایکسیس ہے. لیکن اب پیورلی فطرت پہ آ جائیں, کیا میرا دل کرتا ہے سب کا کہ میں اچھا کھاؤں, تو اسلام نے منع کیا. میں اچھا پہنوں, فطرت ہے, انسان نے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا کیا؟ بالکل منع نہیں کیا. میرا جنسی تعلق قائم کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ نے منع کیا, وہ کہیں منع نہیں کیا. بچے پیدا کروں, خاندان بناؤں, اچھی گاڑی لوں, اچھا جوتا پہنوں, یہی ہے نا فطرت جو آپ کہتے ہیں. تو مجھے کس چیز سے منع کیا؟ کسی سے بھی نہیں منع کیا. اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ امتحان کی نیت سے میں نے برپا کی ہے, یہ سارے کام کرو جو فطرت تمہیں کہتی ہے, لیکن ایک متعین باؤنڈری اور لمیٹیشن کے اندر رہ کے کرو. اس کے بعد جنت پہنچ کے وہ لمیٹیشن ختم ہو جائے گی. لیکن دنیا کے اندر جو فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے کسی بھی چیز سے منع نہیں, کہ یہ جو منع کرتے ہیں وہ رہبانیت والے آئیڈیالوجیز ہیں جو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ فطرت کے تقاضوں کو دبایا جائے, فطرت کے تقاضوں کو مسخ کیا جائے, اچھا کھانا بھی چھوڑ دو, پہننا بھی چھوڑ دو, بس بوریاں پہن کے جنگل کے اندر نکل جاؤ, پتے کھاؤ جا کے, وہ آئیڈیلائز. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام میں تو قرآن کے اندر مسیحی راہبوں کو ایڈریس کر کے کہا گیا ہے کہ جو تم دنیا چھوڑ دیتے ہو یہ غلط کر رہے ہو تم. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں کے اندر نکل جاؤ, رہبانیت اختیار کر لو. کیٹاگوریکلی منع کیا قرآن کے اندر. پھر اللہ کی ذات بہت رحمان رحیم ہے, تو انہوں نے کہا چلو جو دیانت داری سے کچھ کر رہے ہیں میں ان کو کچھ نہ کچھ صلاح دے دوں گا, لیکن اللہ تو منع کیا, یہ غیر فطری تمام چیزوں کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے بالکل دین فطرت ہے, لیکن فطرت کو ایکسرسائز کرنے کی کچھ لمیٹیشنز ہیں دنیا میں جو آگے نہیں ہوں گی. ایسے تو مطلب اس کو ہم جو ہے وہ دعوت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. ابھی آپ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو اسلام کو نہیں مانتے, لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صبح صبح یوگا کر رہے ہوتے ہیں, میوزک لگا ہوتا ہے, نیچر سے بڑا کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک مطلب کہ عجیب سی وہ ایک روحانیت کے شکار ہوئے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بندہ دعوت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. انسان کے اندر وہ اسپریچول من کا بالکل موجود ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے یہ چیز. تو وہ جو لوگ خدا کو نہیں بھی مان رہے ہوتے, بہت بڑی تعداد ان کی وہ اس طرح کی ہوتی ہے. اسپریچول من کا آپ نے ورڈ یوز کیا. ویسے یہ تھوڑا سا مزید اگر ہم اس کو کریں گے, بہت سے لوگ ینگ لوگ جن کو بھی کچھ نہیں پتا, وہ قوالی سن کے عجیب سی اس میں کیفیت میں آئے ہوتے ہیں. ایک خاص قسم کے موسم میں وہ ایک اور طرح کا ایک بیہیویئر اور انوائرمنٹ ان کا ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی بندہ جو الٹیمیٹلی وہاں کنیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مزید دین کی طرف آئیں, نیچر کو پڑھتے ہوئے الٹیمیٹلی خدا سے آشنا ہوں. تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. لوگ جو ہے وہ کئی طریقوں سے دیکھیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسپریچول ہارمنی کے ساتھ آئیں اس کائنات کے حوالے سے. وہ یوگا ہو گیا, وہ قوالیاں ہو گئیں. اچھا اس طرح لوگ کئی آیواسکا ٹائپ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, شامنس کی جو یہ نیٹو امریکہ کے اندر جو ہے, اور وہ پھر نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کئی لوگ ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں, یہ مشرومس ٹائپ ڈرگس جو ہیں ہلوسیجینکس, وہ کہتے ہیں جو بڑا اسپریچول ایکسپیرینس ہے. تو اسپریچول مادہ من کا دیٹ ایسنس وہ تو قرآن کہتا ہے موجود ہے اندر. اس کو صحیح ڈائریکشن البتہ یہی ہے کہ تمہارا ایک بنانے والا پروردگار ہے, وہ ایک پرسنل گاڈ ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تم سے محبت کرتا ہے, وہ تمہیں قیامت کے دن جواب دہ کرے گا, کامیاب ہوگا تو ہمیشہ کی زندگی دے گا. اچھا اس سے وہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی رہبانیت والی,
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے بڑی ایسی زندگی گزاری جس میں کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، کھانے پینے کو بھی ترک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے تھے. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے، اور اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید اسلام اس چیز کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ آپ دنیا کی ساری جو یہ فطری چیزیں ہیں ان کو فقیری اختیار کریں. فقیری اختیار کر لیں. یہ تاثر 100% غلط ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. میں پہلے تو اس کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اور یہ بڑے مشہور سے حدیث ہے کہ That's میرا interesting. آپ حدیث سے ثابت کرنے لگے ہیں. The student of غامدی صاحب. ایک نئی مسکنسیپشن جو ہے وہ دور ہو جائے گی اس سے. یہ لیکن نا غامدی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو بہت ساری الیبوریشنز ہیں آپ کو حدیث میں ملتی ہیں. غامدی صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ حدیث کو ایز اے پیرل سورس کھڑا کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ، تو دیکھیں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھا کھاؤں، میری سواری اچھی ہو. تو یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بالکل تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو اپنی بنسبت چھوٹا جانو، حقیر جانو، یہ تکبر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ تم سچائی کو یہ جان لینے کے بعد کہ یہ بات ٹھیک ہے اس کا انکار کر دو، یہ تکبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں اختیار کریں. پھر سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کی جرت ہے کہ ان زینتوں کو منع کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے اپنے ماننے والوں کے لیے حلال کیا. تو سورہ اعراف میں الفاظ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں دنیا کی زینتیں، خوبصورتیاں، یہ دنیا میں تو میں نے اپنے ماننے والوں کی بنائی تھیں اور باقی بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آخرت میں ان کو خاص کر دوں گا اپنے ماننے والوں کے لیے. یہ مسکنسیپشن یہاں سے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بڑے خوشحال تھے، آپ کا دسترخوان بڑا مشہور ہوتا تھا. اس کے بعد جب مدنی دور میں آئے تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ایک ٹف پیریڈ آیا. صحابہ بھی جو ہے ریفیوجیز بن کے مکہ سے مدینہ آئے جن کو اصحاب صف کہا جاتا ہے. وہ مدینہ میں مسجد نبی کے ساتھ ایک بالکل انکیمپمنٹ سی بن گئی تھی. وہاں پہ میرا خیال ہے 150 کے قریب یا 200 اصحاب صف یہ صحابہ تھے جن کی پوری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی. تو اس وقت اب امیجن کریں نا کہ اتنے صحابہ کی رسپانسبلٹی، اتنا ٹرائل کا پیریڈ چل رہا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لائف سٹائل اختیار کیا کہ یار اب پہلے وہ کھائیں گے پھر میں کھاؤں گا، پہلے کپڑا ان کے پاس جائے گا پھر میرے پاس آئے گا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز این اسلامک آئیڈیل رول ماڈل تصور کیا. یہ بلکہ اسلام کی کلیئر کٹ ٹیچنگس کے خلاف چیز ہے. یہ کوئی آئیڈیلائز کرنے کی بات نہیں. اچھا رہبانیت کو بھی تو منع کیا نا اللہ نے، بالکل کیٹاگوریکلی رہبانیت کو منع کر دیا. کہہ دیا زینتیں کس نے حرام کی؟ اپنے ماننے والوں کے لیے میں نے بنائی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواری اختیار کرنا حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بالکل تو یہ عبادت بن جاتا ہے کہ حلال کے دائرے میں، اگر حلال کے دائرے میں اپنی زندگی کو حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر کرنا ہے عبادت ہے. تو یہ تاثرات بالکل غلط ہیں. یہ کچھ انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے آئے ہیں اسلام کے اندر نہیں، باقی مذاہب میں بھی ہیں. یہ خاص طور ہندوازم میں، عیسائیت کے اندر یہ جو منک ہوڈ کا کانسیپٹ ہے، یہ تمام مذاہب میں ایک سیکشن ہوتا ہے جو اس فلاسفی کو جو ہے وہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ 100% غلط ہے. نہ صرف آئیڈلائز کرتے ہیں، گلوریفائی کر دیتے ہیں. گلوریفائی کرتے ہیں. اچھا اس کو ہو گیا ہے. حمزہ بھائی ایک اور کویسچن آیا ہوا تھا کہ ڈو مسلم اسٹل بلیو ان میریکلز، اور جو معجزے ہیں اور جو میریکلز ہیں اس کی کیا اہمیت اور کیا آج کے زمانے میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں میریکلز کے بارے میں جو ڈبیٹ ہونا شروع ہوئی تھی غالباً وہ اس میں مین کیریکٹرز ہیں جیسے سید احمد خان صاحب تھے یا باقی ہیں، تو ان کا آرگیومنٹ ہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ فلاڈ تھا میرے نزدیک. وہ یہ آرگیومنٹ تھا کہ خدا نے جو ہے وہ لاز آف نیچر بنائے ہیں، تو ہاؤ کین گاڈ ورک اگینسٹ دا لاز آف نیچر؟ یعنی میریکل کیا ہوتا ہے کہ لا آف نیچر سسپینڈ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو گیا، عام طور پہ نہیں ہوتا. لیکن بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا اس بات کو، غامدی صاحب انکلوڈیڈ، کہ میریکل تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لا آف نیچر کو سسپینڈ کر کے شش و پنج میں ڈال دے لوگوں کو. یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ جب اپنا عصا لے کے گئے تھے فرعون کے سامنے، تو اس وقت الفاظ کے استعمال کیے ہیں. لوگ غور نہیں کرتے اس بات پہ کہ جو فرعون کے جادوگر تھے جب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا انہوں نے اپنے عصے پھینکے، ڈنڈے پھینکے نیچے، تو یہ نہیں کہا وہ سانپ بن گئے، انہوں نے کہا لوگوں کو لگا کہ وہ سانپ بن گئے. یعنی کہ وہ ایک آنکھوں کا دھوکہ تھا. انہوں نے لائٹ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوگا، یا آج کل بھی جیسے جادو کے ٹرکس ہوتے ہیں، تو وہ ایک ٹرک تھا. حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایکچوئل سانپ بن گیا ان کے سامنے، جس کے بعد ان جادوگروں نے گواہی دی کہ وہ ایک سیکنڈ یہ جو ہم کر رہے تھے وہ تو آنکھوں کا دھوکہ تھا، یہ تو ایکچولی سانپ بن گیا. سو سی سسپینڈنگ دا لاز آف نیچر. تو جس خدا نے لاز آف نیچر بنائے ہیں
اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر مطلق ہوں. وہ لا ایک لا سسپینڈ کر دے، وہ سارے لا سسپینڈ کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی میڈ دا لاز آف نیچر بٹ ہی از ناٹ باؤنڈ بائی لاز آف نیچر. اینڈ میریکلس کا تو پرپس ہی ہوتا ہے کہ لاز کو سسپینڈ کر کے ایک ایسی حیرت انگیز چیز کر دی جائے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرف مرکوز ہو جائے. یہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہنا کہ جو میریکلز ہیں وہ مینلی صرف انبیاء اور رسولوں کے کیسز میں ہوئے، آج کل نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ نہیں ہوتے. بیکاز میریکلز کا ایک پرپس ہے. میریکلز کا پرپس یہ ہے کہ انبیاء کو، رسولوں کو ایک مشن دیا جاتا ہے. اس مشن کے لیے لوگوں کی توجہ بھی حاصل کرنی ہے اور لوگوں کو بیونڈ آل ڈاؤٹ یہ واضح بھی کرنا ہے کہ خدا کی طرف سے بندہ یہ، تاکہ جب رسولوں کے انکار کے اوپر سزا ملے تو حجت تمام ہو. تو حجت تمام کرنے میں، لوگوں کو احساس دلانے میں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے ٹولز یوز کرتے ہیں، اس میں سے ایک میریکل ہوتا ہے. اب دیکھیں جتنا بڑا مشن اتنے ہی بڑے بڑے میریکلس. جیسے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول تھے، اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہمیشہ کی سزا کا فیصلہ ہو جانا تھا. دیکھیں کتنے بڑے بڑے میریکلز دیے، مردہ زندہ کر رہے ہیں. سم تھنگ ایز سمپل ایز کہ مٹی کا پرندہ ہاتھ میں رکھا ہے، ہاتھ کھولا ہے تو وہ ریئل پرندہ بن گیا. تو میریکلز آر دا سسپینشن آف لاز آف نیچر اسپیسیفک ود نبی اینڈ رسول. حضرت مریم کے کیس میں بھی وہ ایک رسول کے کیس میں میریکلز ہو رہے تھے. اس طرح جو رسولوں کے علاوہ بھی میریکلز ہو رہے ہیں، لیکن وہ اوور آل کیسز رسولوں نبیوں سے ریلیٹڈ ہی ہیں. کہیں پہ بھی بعد میں کوئی ہولی شخصیات، کوئی سینٹس ہو گئے، کوئی اس طرح کے لوگ ہو گئے، ان کے کوئی میریکلز جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو اس لیے میریکلز آر دا سسپینشن آف لاز آف نیچر. نمبر 1، خدا جس نے لاز آف نیچر بنائے ہیں وہ ان کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے، وہ توڑ بھی سکتا ہے، وہ ختم بھی کر سکتا ہے. اور میریکلز جو ہیں وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسز میں ان کے اندر جو لوگ انوالو تھے ان کے ساتھ اسپیسیفک تھے ود اے ویری اسپیسیفک پرپس کہ لوگوں کی اٹینشن لینی ہے اور ان کو بیونڈ آل ڈاؤٹ یہ بتانا ہے کہ یہ بندہ واقعی خدا کی طرف سے. تو اس بارے میں کوئی قرآن کی آیت آپ کوٹ کر پائیں گے کہ میریکلز جو ہیں وہ صرف انبیاء کے زمانے تک تھے؟ کیونکہ آج کل کے بھی بہت سے لوگ، آج کے زمانے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرامت کے نام پہ میریکل ٹائپ کچھ کلیم کر رہے ہوتے ہیں. پورا قرآن نکال لیں، بتائیں کہ نبی اور رسولوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کسی کو میریکل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کسی کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ پورے قرآن کے اندر یہ کہا ہو کہ میں تمہیں یہ معجزہ دے رہا ہوں، جا کے کرو لوگوں کے سامنے ہدایت کے پرپس سے. پورا قرآن خالی ہے. میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو میریکلز ہیں وہ جب نان نبی اور رسول ہستی کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے حضرت مریم ہے فار ایگزامپل، تو وہ بھی نبی اور رسول کی چیز سے ہی ریلیٹڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ. لیکن دس ویری ایکٹ، اینڈ اگین پرسنل میریکلز ہر بندے کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، لیکن دس ایکٹ کہ اب تمہیں میں میریکل دے رہا ہوں، یہ لوگوں کو دکھاؤ جا کے تاکہ ان کی توجہ حاصل کرو اور ان کو تم کنونس کرو کہ تم خدا کی طرف سے ہو. دس ایکٹ پورا قرآن چھان مارے. نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو جا کے. نہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جو معجزے ہیں یہ بعد میں آپ اگر سرٹن ریاضتیں کریں یا میرے بڑے قریب ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تو تم بھی یہ معجزے کر سکتے ہو. سارے کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور رسولوں کے بعد بھی لوگ معجزے کر سکتے ہیں، تو یہ ان کو پروو کرنا چاہیے نا کہیں سے. کوئی قرآن کی آیت بتائیں کہ کہاں سے یہ بات پروو ہوتی ہے، کہیں سے بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو بھی لوگ اللہ کے نام پہ معجزے کرتے ہیں، یا جو لوگ ان کے بہاف پہ، جیسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک سرٹن جگہ کے بڑے فالوور ہیں ایک شخصیت کے، جو روحانی شخصیت کہتی ہیں میں ہوں، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرے فرشتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے وہ دکھاتے ہیں کہ فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو زیادہ تر یا یہ آپ کے اپنے ذہن، کیونکہ آپ کا ذہن بھی ایک اتنا الاسٹک چیز ہے کہ آپ اس کو سرٹن طرح کی ایکسرسائزز کرائیں تو ایونچولی ذہن آپ کو چیزیں ویژولائز کر کے دکھانا شروع ہو جائے گا. اسکیزوفرینیا ایک بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی کہ کیسے آپ کا ذہن آپ کو ایسے ویژولز دکھاتا ہے جو کہ ایک بیماری ہے، لیکن اس وقت وہ بندہ کہتا ہے میرے سامنے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے، وہ اتنا ریئل ہوتا ہے. تم لوگ پاگل ہو جو مجھے نہیں مان رہے، تم لوگ پاگل ہو. تو اس لیے ذہن کی اس طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو چیزیں دکھا سکتی ہیں جو اصل میں موجود نہیں ہوتی. تو یا تو آپ کا ذہن کی ٹرکری ہے یہ، اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سچے ہیں، یا جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میں یہ منزلیں بھی طے کر رہا ہے، میں وہ منزلیں بھی طے کر رہا ہے، میں اس کو بھی مل رہا ہوں، میں اس کو بھی مل رہا ہوں، یا تو وہ بھی جنرلی ڈیلوژنل ہے. ہو سکتا ہے جھوٹ نہ بول رہا ہو، سب لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. ہو سکتا ہے واقعی نیک آدمی ہو سکتا ہے واقعی ریاستیں کر کے کو ہوا اور اس کو ڈیلوژنز آ رہے ہوں واقعی، یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی اور رسولوں کے علاوہ
لوگوں کو میریکل دکھانا فار دا پرپس آف ہدایت، یہ قرآن کی روح سے تو نہیں ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ ہاں میرے ماننے والوں میں سے یہ کر لو، تم بھی کرامتیں کرو جا کے. صحیح ہو گیا حمزہ بھائی. اس میں ایک اور کوشچن پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ جو سول ہے یا پھر جو نیچر ہے، خیر سول ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن جو روح ہے یا سول ہے اس کا کوئی پروف یا اس کا کوئی ایویڈنس، کوئی امپیریکل ایویڈنس آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں یا وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بڑی کلیئر گائیڈ لائن دی ہے، شاید یہ پہلے بھی مینشن کیا تھا ہم نے. قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب کے 2 پارٹس ہیں. ایک محکمات ہیں، وہ چیزیں جو بالکل ڈیفائنڈ ہیں، اس میں کوئی دو رائے کی ضرورت نہیں، کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں، محکمات ہیں، سالڈ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ فاؤنڈیشن آف دا بک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں متشابہات ہیں، وہ چیزیں جو ہم ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتے. متشابہات یعنی ان کی تشبیہ دینی پڑتی ہے. جنت، دوزخ، فرشتے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تشبیہات دینی پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات جو ہیں نا، ان کی تم ابھی پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے، بیکاز وہ چیز آپ کے سامنے آئی ہی نہیں. آپ اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، آپ ویریفائی نہیں کر سکتے، میجر نہیں کر سکتے، ایکسپیریمنٹ کر کے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متشابہات کے لحاظ سے اپنی لمٹس کو پہچانو اور وہیں تک رہو جہاں تک تمہیں بتا دیا گیا ہے. یعنی کہ اللہ کی بات اگر میں مانوں تو فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، اگر میں اس کے در پہ ہوں گا تو یہ ایک بڑی غلط بات ہے. اچھا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے وہ متشابہات کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان کی حقیقت صرف تمہارے رب کو پتہ ہے. ابھی قیامت کے دن جب پردے کھل جائیں گے، انڈرسٹینڈنگ کھل جائے گی، ساری ڈائمینشنز ہمارے سامنے آ جائیں گی، تب ہمیں سمجھ آ جائے گی. اس دنیا میں متشابہات ہمیں ایک حد سے زیادہ سمجھ نہیں آ سکتے. صحیح ہے. تو روح بھی ان میں سے ایک ہے. تو روح بھی ان میں سے ایک. اور روح کے بارے میں قرآن نے کلیئر کٹ کہہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ جی روح کی حقیقت کیا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ روح ایک تمہارے رب کا حکم ہے، اور انسان کو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. روح ایک، دیکھیں انسان کے جسم کے 2 پارٹس ہیں، انسان کی شخصیت کے 2 پارٹس ہیں. ایک ہمارا حیوانی جسم ہے جو اس دنیا کا ہے، جو یہیں اسی مٹی سے ایوالو ہوا، بنتے بنتے یہ ہو گیا. پھر اس کے اندر اللہ کہتے ہیں جب وہ اپنی پرفیکشن پہ پہنچ گیا تو پھر وہ شخصیت ڈالی جو فوزان کو فوزان بناتی، حمزہ کو حمزہ بناتی. وہ کانشیسنس، دیٹ می، جو آپ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، جو کسی ہارڈ ڈسک میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، دیٹ می، میں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانی عمل تھا. جسم زمینی عمل تھا، زندگی بھی یہیں پہ ہوئی، وہ روح آسمانی عمل تھا. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے نیورو سائنٹسٹ ہیں، اب یہ میں ایک بالکل عام آدمی والی تحقیق ہے، گوگل پہ کوئی بھی جائے کر سکتا ہے، کہ دماغ کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ انپٹس جو ہیں، آنکھوں کا انپٹ، ساؤنڈ کا انپٹ، اسمیل کا انپٹ، ٹچ کا انپٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ساری انفارمیشن ایک جگہ کہاں کمبائن ہو کے وہ یونیفائڈ ایکسپیرینس بنتا ہے جو میں کرتا ہوں، وہ پورے دماغ میں کہیں نہیں ہے. اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا کل مل جائے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات روح کی طرف اشارہ کر رہی ہے. لیکن یہ ایک میرے لیے ذاتی طور پہ ایک سائن ہے کہ وہ میں جو ساری چیز کو پرسیو کر رہا ہے ایز اے یونیفائڈ ایکسپیرینس، وہ میں شاید دماغ میں نہیں ہوں. اس کو کہتے ہیں نیورل بائنڈنگ پرابلم. یہ بڑا ایک نیورو سائنس میں ہے ایشو کہ وہ سینٹر کہاں پہ ہے، وہ سی پی یو کہاں پہ ہے جو سب کو یونائٹڈ کر کے ایک پرسیپشن بناتا ہے جو حمزہ ہے یا فوزان. بالکل ہے. معذرت اس میں کوشچن بھی تھا کہ میں کون ہوں، میں روح ہوں، میں جسم ہوں، میں دماغ ہوں، میں دل ہوں، بیسکلی میں کیا ہوں. یہ آئی تھنک آپ اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں. شاید یہ ایک کوشچن بھی آتا ہے اس کی طرف سے. جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اور اس سے میرا خیال آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت جو یہ سب کچھ ایکسپیرینس کر رہی ہے، شخصیت جو میں ہوں بیسکلی، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصلاً نفس ہے. یعنی روح کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن میں نفس کا ورڈ آیا ہے. اور یہی وہ نفس ہے، یہی وہ روح ہے جس کو موت کے وقت فرشتے قبض کر کے لے جاتے ہیں. یہی وہ روح اور نفس ہے، یہی وہ شخصیت ہے جس کو پھر قیامت کے دن ایک نئے جسم میں ڈال کے اٹھایا جائے گا. سو اصل ہماری تو وہ شخصیت ہی ہے جو قرآن نفس جس کو کہتا ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے پاپولر زبان کے اندر. لیکن روح کو تو موت شاید نہیں آئے گی. جو ہمارا باقی نفس ہے یا ہماری زندگی ہے اس کو تو، اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ جو زمین میں یہ ہمارا حیوانی وجود ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ مٹی ہو جائے گا. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے آ کے اس شخصیت روح نفس کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. پھر قیامت کے دن اسی روح کو اٹھا کے، اس سافٹ ویئر کو اٹھا کے ایک نئے ہارڈ ویئر کے اندر ڈال دیا جائے گا. سو ہماری اصل جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، نہ کہ ہارڈ ویئر ہے. وہ سافٹ ویئر جس کو اللہ روح
نفس کہتے ہیں. لیکن اس سافٹ ویئر کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں, تو اس لیے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا وہ اس دنیا میں تو پاسبل بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی علم تمہیں کم دیا, تو ابھی جو بھی ہم کر لیں گے ہم کسی ڈیٹیلڈ نتیجے پہ نہیں. اور جو ہماری سائنس ہے وہ بھی حیرت انگیز طور پہ اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سائنس میں کہ واٹ از کانشیسنیس. نو ون ان سائنس کین ڈیفائن واٹ کانشیسنیس از. نو ون نوز کہ کانشیسنیس کیسے جنریٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے اس کو ٹرن آف کیسے کیا جاتا ہے, جیسے اینستھیزیا ہے, لیکن واٹ از جنریٹنگ دس کانشیسنیس دیٹ از می, یہ آج سائنس میں بھی ایک سوال ہے اتنی ایڈوانسمنٹس کے باوجود. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آسمانی عمل ہے جو کہ جب بایولوجیکل بینگ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ تمہاری یہ پوری شخصیت بن جاتی ہے, وچ از روح اینڈ جسم آلسو کمبائنڈ, بیکاز روح جو ایکسپیرینس کر رہی ہے وہ جسم کے تھرو کر رہی ہے. اور قیامت کے دن بھی نئے مٹیریل جسم ملیں گے, نئے, جی وہ کوئی روحانی دنیا نہیں ہے, وہاں پہ جسم دے کے اٹھایا جائے گا. اچھا, مطلب جو لوگ کہتے ہیں قبر سے وہی والے جسم نکلیں گے قیامت کی, نہیں, اللہ کہتے ہیں وہ ایک نئی تشکیل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے وہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ایک نئی فارم ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال کے لحاظ سے ہماری شکلیں بہتر بھی ہوں بری بھی ہوں. وہ فائنل جسم ہوگا, یہ والی شکل نہیں ہوگی وہاں پہ. نہیں, ہو سکتا ہے اس کا بہتر ورژن ہو. جیسے اے آئی دیکھ لیں, اے آئی کیا کرتا ہے, میں نے اپنی اے آئی میں تصویر ڈالی, سورس صحیح والا ہوتا ہے, وہ اسی کو ماڈیفائی کرتا ہے, سورس وہی ہے, نیا کوئی نہیں تخلیق کرتا. نہیں, سورس وہی ہے, یعنی شکل مور اور لیس ہو سکتا ہے وہی رہے, بیکاز ہماری شکل ہماری شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے. صحیح. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ دیکھیں اس دنیا کے اندر تو کس کی شکل کیسی ہوگی وہ ایک امتحان کی بیس پہ سب کو دیا گیا. قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصاف کی بیس پہ دیا جائے گا. جو دنیا میں اچھے مال کرتے رہے سب سے خوبصورت لوگ ہوں گے, اور جو برے مال کرتے رہے قرآن میں کیا آتا ہے ان کے چہرے پہ چھائیاں پڑ رہی ہوں گی, پھٹکار پڑ رہی ہوگی ان کے اوپر. تو ہو سکتا ہے شکل, اور دیکھیں اب ہمارے لیے کوئی یہ مسٹیریس باتیں نہیں رہی ہیں. میں اے آئی کے اندر اگین میں نے کہا نا تصویر ڈالتا ہوں تو وہ میری ہی شکل کو انفینٹلی امپروو کر دیتا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار کاش میں اگر ایسا ہوتا تو کیا ہی بات تھی. تو اب یہ کوئی حیرت انگیز باتیں تو رہی نہیں. اب تو اے آئی نے تو ساری چیزیں کو ڈی مسٹیفائی کر دیا ہمارے لیے. ماشاءاللہ, اگر حمزہ لباسی بھی اپنی شکل سے مطمئن نہیں ہے تو پھر ہمیں تو بڑا متفکر ہونے کی ضرورت ہے. یار میں اے آئی والی آپ کو تصویر دکھاؤں نا, آپ اگری کریں گے یار اگر آپ ایسے ہوتے ہیں نا تو کیا ہی بات تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہوتے تو کیا ہی بات تھی. یہ وہی بات ہے نا, جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا موٹر سائیکل ہو, جس کا موٹر سائیکل ہے وہ کہتا گاڑی ہو. ایسے ہی ہے. حمزہ بھائی ایک اور بھی اس میں کوشچن آتے ہیں اسپیشلی ویمن سائڈ سے کہ اسلام میں سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے, جو خواتین کے بہت سارے وہ ہیں, مطلب ان کو انفیریئر رکھا گیا ہے. اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ ہم دیکھیں تو اس میں عورت کی جو ہے وہ آدھی گواہی کئی جگہوں پہ آتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ صحیح طرح بہت سے لوگ ٹریٹ بھی ٹھیک نہیں کرتے. تو یہ خواتین والے پارٹ کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں, جو عورتوں کی گواہی آدھی, عورتوں کی عقل آدھی, یہ اس میں غامدی صاحب کا بہت زبردست کام ہے. یہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن سے ہوا, اور اگر سادہ الفاظ میں سمرائز طریقے سے بتاؤں, ظاہری بات ہے کو ڈیٹیل میں دیکھنا جائے تو غامدی صاحب کا کام دیکھ لے جا کے. سمرائزڈ یہ ہے کہ وہ حدیث میں کچھ خواتین آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, مرد جو ہیں وہ جہاد پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کتنا اجر کماتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ گھر میں رہتے ہیں, تو ہماری تو بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ ہم وہ اجر نہیں کما سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی, ان کی دلجوئی کی, اور انہوں نے کہا تم لوگ تو بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کی ذمہ داری بھی تمہارے پہ عادی ڈالی ہے, اور دنیا کی ذمہ داری بھی تمہارے پہ عادی ڈالی ہے. تو یہ تو تمہاری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آدھی ذمہ داری اور اجر پورا. تو وہ جو ناقص العلم ناقص العقل ہے وہ اردو والا ناقص نہیں ہے, وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ دین اور دنیا کی ذمہ داری تمہارے پہ کم ہے لیکن اجر اتنا ہی ہے. اور یہ جہاد کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ اگر وہ جہاد کر رہے ہیں, تم گھر پہ ہو, تو تمہیں وہی اجر مل رہا ہے جو وہ جہاد کر کے حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ اسلام کے اندر عورت کی گواہی مردوں سے کم ہے. اچھا, وہ جو 2 عورتوں کو گواہ رکھنے والا معاملہ تھا, ایک مرد اور 2 عورتیں, وہ بھی کوئی ساری گواہیاں نہیں, یعنی کرمنل گواہی, کسی کا قتل ہو گیا, کوئی جرم ہو گیا, کورٹ میں گواہی دینی ہے, بالکل ایک مرد ایک عورت سب برابر ہے. وہ قرآن کی آپ آیت پڑھ کے دیکھیں, وہ ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ نے پورا کانٹیکسٹ بیان کیا ہوا ہے, اور یہ کوئی اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود جا کے پڑھ لیں وہ آیت, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو جو فائنینشیل میٹر, اس کے اندر نا آپ ضرور پڑھیے گا مصطفیٰ خطاب صاحب کی کامنٹری. صحیح ہے, اس آیت کے اوپر آن لائن قرآن.com پہ اویلیبل ہے, اس آیت پہ جائیں, ہاں لنک میں ڈالیں. مصطفیٰ خطاب صاحب نے اس میں بالکل کلیئر کٹ جو صحیح بات ہے بتا دی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان آیتوں میں موجود ہے کہ دیکھو جو فائنینشیل کانٹریکٹس کرو ایک دوسرے کے ساتھ, جی, تو اس کی لکھت پڑھت کر لو, بالکل لکھ لیں, ورنہ کل مسئلہ ہوگا, لڑائیاں ہوں گی,
پھر کہا کہ جب لکھت پڑھت کرو تو اپنے اندر گواہ مقرر کر لو. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور جو بڑی عین انصاف کے مطابق بات ہے کہ ایسے کرو کہ 2 مرد اکٹھے کر لو, اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں اکٹھی کر لو. پھر آگے وجہ بھی بتائی, ایک عورت کیوں نہیں, آگے وجہ بھی بتائی, کیونکہ اس وقت کی عورتیں پبلک لائف میں اتنی انوالو نہیں تھیں. کین یو امیجن اٹ کہ جب کانٹریکٹس پہ پھڈا ہوگا, ٹرائبل جرگے لگیں گے, ٹرائبل جرگوں کے اندر مردوں کے سامنے جا کے اتنے بڑے پھڈے کے اندر گواہیاں دینی ہوں, تو اس وقت کی عورتیں اس طرح پبلک لائف میں انوالو نہیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی آگے, یہ نہیں بتایا کہ ایک کی عقل کم ہے تو اس لیے دوسری کو رکھو. کہا کہ اگر ایک گھبرائے تو دوسری اس کی ڈھارس بندھائے. یہ وجہ تھی. اس وقت کی عورتیں تو اس وقت اتنی سوشلی ایکٹیو نہیں تھیں, آج کل کی تو ہیں, تو پھر آج ایک ہی ہو جائے. بے شک ایک کر لیں. اب تو وجہ بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ آگے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 2 عورتیں کر لو کیونکہ عورتوں کی عقل کم ہے اس لیے 2 ضروری ہیں. نہیں, خود وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس میں کہ تو قرآن پڑھے جا کے خود کہ اگر ایک گھبرائے, ہچکچائے, بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. تو یہ اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ بھی آپ آج لیجسلیٹ کر لیں کہ یار اب عورتیں ماشاء اللہ ہمارا ایسے معاشرے بن گئے ہیں جہاں پہ پراپر کورٹس بن گئی ہیں. پراپر کورٹس بھی نہیں تھی وہاں پہ. کین یو امیجن 2 tribes فائٹنگ ایچ ادر, 2 people فائٹنگ ایچ ادر, عورتوں کو گھر سے بلا لیں آپ وہاں پہ 1400 سال پہلے عرب کے اندر. اب تو کورٹس بن گئی ہیں, جوڈیشل سسٹم موجود ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وجہ موجود نہیں رہی تو اب بے شک ایک مرد ہو جائے, ایک عورت ہو جائے. اور اس آیت کی موجودگی میں بھی علماء کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل, ہم لٹرلی اگر آیت کو لے لیں تو فائنینشیل کانٹریکٹس کے علاوہ تو اپلائی نہیں کرتی. کسی کا قتل ہو گیا, کوئی جرم ہو گیا, اس میں تو دیکھیں آپ کے ایون گائے کی گواہی قبول کر لی جاتی. ایک بڑا مشہور انگریزوں کے زمانے میں کیس ہوا تھا جس کے اندر کسی کسان کی گائے چوری ہو گئی تھی. تو ایک نے کہا یہ میری گائے, ایک نے کہا میری گائے. تو جج صاحب نے کہا جی گائے کو بلائیں. تو اس نے کہا جی اب اس کو گائے کو بلائیں, اب دیکھتے ہیں کس کے پاس جاتی ہے یہ. تو وہ گائے کی بھی جو ہے وہ قبول کر لی. تو اس لیے یہ بالکل غلط تاثر ہے. عورتیں بالکل علم کے معاملے میں, عقل کے معاملے میں بالکل مردوں سے کسی طریقے سے کم نہیں ہے. جہاں پہ پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شادی کا ادارہ. شادی کے ادارے کے اندر عورت مرد کا مسئلہ نہیں ہے, ہسبینڈ اور وائف کے آفس کا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آفس چینج ہو جائے, یعنی ماں اور باپ کا آفس ہو جائے, تو ماں کے حقوق زیادہ ہیں. JD کا مسئلہ ہے, جاب ڈسکرپشن. کیونکہ عورت مرد کا مسئلہ ہوتا تو ماں کے حقوق کیوں زیادہ ہیں پھر. تو اس لیے پتہ یہ لگا کہ جینڈر از ناٹ دا ایشو. یہاں پہ دا فیملی کے اندر رول کیا ہوگا, دیٹ از دا ایشو. جس کی وجہ سے ایک کو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے تو اس کو سے بھی زیادہ دی گئی ہے. دیکھیں مرد کا ایک درجہ اوپر ہے کا کیا مطلب ہے, ایک ہی مطلب ہے کہ جب کبھی آگے ڈیڈ لاک ہوگا, بھئی کئی ایسے معاملے آتے ہیں فیملیز کے اندر جہاں پہ دونوں سائڈیں اڑ جاتی ہیں, فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. اس وقت کس کا فیصلہ پریویل کرے گا. یہ ایک ایسی نیسیسٹی ہے جو ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہے. اس لیے ہر آرگنائزیشن میں CEO ہوتا ہے, ہر گورنمنٹس کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں نا کہ جب فیصلہ کرنے کی باری آئے گی, ڈیڈ لاک ہوگا, تو کس کا فیصلہ پریویل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو ذمہ داری زیادہ دی اس کا فیصلہ پریویل کرے گا. فائنینشیل ذمہ داری جس پہ ڈالی اس کا فیصلہ پریویل کرے گا. تو یہ مرد عورت کا آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. فیملی ایک ادارہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس ادارے کا کسی کو سربراہ ہونا ہے. سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ ذمہ داری, زیادہ حقوق, زیادہ سے. وہ سربراہ اللہ کہتے ہیں میں مرد کو بنا رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر ہے, اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا. ابھی تو انڈسٹریل معاشرہ آ گیا, اس سے پہلے ذرا پیچھے جائیں. عورت کو حیض بھی آنا ہوتا ہے, عورت نے پریگننٹ بھی ہونا ہوتا ہے, عورت نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے. تو وہ ذریعہ معاش کون کمائے گا؟ اور اس ذریعہ معاش کمانا کو مذاق تھا. آج بھی زیادہ تر دنیا میں ذریعہ معاش کا مذاق ہے. یعنی آپ نے محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, کھیتوں میں جانا ہے, فیکٹریوں میں جانا ہے. آج بھی ویسٹرن دنیا میں بھی میٹرنٹی لیوز کے دیکھیں کتنے کانسیپٹس آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جس طرح اسکیم کو بنایا ہے اس کے اندر بایولوجیکلی اسپیکنگ ایک کو میں نے جب شادی کر لو تو شادی سے پہلے مرد برابر, عورت برابر, کوئی پرابلم نہیں بیچ میں. لیکن شادی کے بعد ابھی بھی برابر ہو, لیکن اس جاب ڈسکرپشن کے تقاضے فرق ہیں, اس لیے رول کی رسپانسبلٹی اور حقوق فرق ہیں. ماں باپ جب آ جائیں تو ماں کے انفینٹلی حقوق زیادہ ہیں فادر سے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا جینڈر, اٹس اباؤٹ سینگ فیملی ایز این آرگنائزیشن ود رولز ڈیفائنڈ. لیکن مطلب یہ صرف معاملہ صرف ایک تو نہیں ہے, اس میں تو اور بھی بہت سارے پھر اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ ملٹیپل شادیاں بھی کر سکتا ہے, 4 شادیاں کر سکتا ہے. عورت صرف ایک شادی کر سکتی ہے ایک ٹائم پہ. مرد کو جو ہے وہ آخرت میں حوریں بھی ملیں گی, عورت کے لیے ایسا بھی کوئی اعلان بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح بھی اور بھی بہت سارے دیکھیں ایک چیز پکڑ لیتے ہیں. عورت جو ہے وہ زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی, مرد کو 4 کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے.
حکم نہیں ہے. اگر سچویشن کوئی ایسی برپا ہو گئی ہے جہاں انٹرسٹنگ بتایا اس میں، بلکہ جو ہماری سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں دین میں لوگوں نے ڈالی ہیں اس کو بھی پلیز ایڈریس کیجیے گا. لیکن نا لوگوں نے اس کو ایک حکم سمجھ لیا. یہ حکم نہیں ہے. اسلام نے آ کے ملٹیپل میرجز کی ٹریڈیشن قائم نہیں کی. اسلام سے پہلے جب سے انسانیت کی شروعات ہوئی ہے ٹرائبل معاشرہ تھا، بچے زیادہ چاہیے ہوتے تھے تو لوگ ہمیشہ سے زیادہ شادیاں کرتے رہے ہیں مرد. یہ انسانیت کا شروع سے ٹریڈیشن تھا. اسلام نے آ کے ایک اسپیسیفک سچویشن پہ جہاں ایک غزوہ کے اندر بہت سارے صحابہ کی شہادت ہو گئی، ان کے بیوی ان کے بچے سڑکوں پہ آ گئے. اس وقت کوئی ادارے بھی نہیں تھے سوشل سیکیورٹی کی، یتیم خانے بھی نہیں تھے، یہ اس طرح کے بھی نہیں تھے جہاں عورتیں جا سکتی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اسپیسیفک سچویشن میں یہ کہا کہ ان کا خیال کرو، ان عورتوں اور بچوں کا، اور اگر تمہیں شادی کرنی پڑے اس مقصد کے لیے کر لو، اور اگر ایک سے زیادہ کرنی پڑے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کیپ کر دیا کہ 4 سے زیادہ مت کرنا. یہ گیٹ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے لوگ ایک شادیاں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب تم 4 کرو گے. لوگ انفینٹ کر سکتے تھے، تو اللہ نے کہا اس سچویشن میں اگر زیادہ بھی کرنی پڑیں تو 4 سے زیادہ نہ کرنا. اور پھر آگے فرمایا کہ 4 بھی کرو گے تو خدشہ انصاف نہ کر سکو، اس لیے کوشش کرو ایک ہی کرو. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے آگے 4 شادیوں کا حکم دیا؟ تو یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک ایکسیپشنل سچویشن میں ایک ایکسیپشنل میجر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اس اجازت کے اندر بھی اس نمبر کو کیپ کر دیا 4 تک، اور اس 4 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈوائز کیا ہے کہ پلیز مہربانی کریں ایک ہی شادی کریں، انصاف نہیں کر پائیں گے آپ 4 کے ساتھ. اب بات آتی کہ عورت کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے اجازت نہیں کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ شادی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ادارہ ہے، ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے. مجھے دنیا کا کوئی ادارہ بتائیں جس کے 2 سربراہ ہوں، نہیں ہو سکتا نا. تو سربراہ ایک ہی ہوگا، تو سربراہ مرد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایک ہی ہوگا. آگے آپ 4 رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ایک ہی رکھیں، لیکن سربراہ ایک ہوگا. اس لیے مرد کو اجازت ہے، عورت کو نہیں. اٹس اے پیورلی آرگنائزیشنل میٹر. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیں، بہت سے یہاں پہ لوگ بہت سارے جابس بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ شادی سے پہلے مرد اور عورت برابر، لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا جے ڈی کر کے بتایا بھی سارا کچھ. لیکن ہم کسی آفس میں جائیں تو بہت سے جگہوں پہ جو ہے وہ سی ای او نہیں لگاتے ہیں، ریاستی سطح کے اوپر رہیں تو وزیر اعظم کو جو ہے وہ خاتون بنانے کے اوپر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. تو یہ صرف فیملی انسٹیٹیوشن کا معاملہ تو نہیں ہے، تو سوسائٹی میں بہت سی جگہوں پہ نظر آتا ہے. ہاں دیکھیے، اس سے پہلے وہ جنت والا مسئلہ رہے گا، اکثر خواتین کو بڑا ہوتا ہے یہ. جب میں جاتا ہوں نا غامدی سینٹر کے لیے، ہم لوگ جاتے ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، یونیورسٹیز میں، اور تو وہاں پہ نمبر 1 سوال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو کہے حوریں مل جائیں گی. اچھا، حوریں بھی انٹرسٹنگلی غامدی صاحب کا بہت ٹھیک، غامدی صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے اسکالرس کا ہے کہ حور جو ہے وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے. وہاں پہ حور ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک ناؤن نہیں ہے. تو یہاں کی عورتیں ہی جو جنت میں پہنچیں گی ان کا ایڈجیکٹو اللہ نے بتایا. موٹیویشن کم نہ کریں یار جنت میں نہیں نہیں، تو آپ ایک جنت میں پہنچ جائیں، آپ کہنا اللہ تعالیٰ کو آپ کے لیے کوئی علیحدہ مخلوق بنا دیں، کوئی قدغن تو نہیں ہے. آپ کہنا اللہ کو علیحدہ مخلوق بنا دیں، میرے لیے میری 10 قسم کی علیحدہ مخلوقیں بنا دیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حور کا ورڈ استعمال کیا وہ ایک ایڈجیکٹو ہے. وہ یہیں کی عورتیں جب جنت میں پہنچیں گی تو ان کی بیوٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے. خیر یہ تو ایک وہ آف ٹریک بات ہوگی، لیکن جہاں تک کہ خواتین کو کیا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرنسپل بتا دیا ایک کہ دیکھو جنت میں فی ما تشتہی انفسہم، اگر میں کوئی ایک ورڈ آگے پیچھے کر رہا ہوں تو معذرت، کہ جنت میں پہنچ جاؤ تو چاہے تم مرد ہو چاہے تم عورت ہو، تم جو چاہو گے ملے گا وہاں پہ. تو یہ ایک براڈ پرنسپل بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو عورتیں جو چاہیں گی ان کو ملے گا، مرد جو چاہیں گے ان کو ملے گا. مردوں کا اس لیے مینشن کیا بیکاز اس وقت جو مین ایڈریسی تھے وہ مرد تھے. جنگوں پہ جانے کا تقاضا مردوں سے کیا جا رہا تھا. ساری کی ساری پولیٹیکل سٹرگل، ملٹری سٹرگل کے فور فرنٹ پہ کون تھے؟ مرد تھے. تو اس لیے مردوں کو ایڈریس کرتے وقت سرٹن ڈیٹیلز کے اندر گئے اللہ تعالیٰ. عورتوں کے لحاظ سے اس بارے میں بات کرنے کے کچھ ویسے بھی آداب ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کئی باتیں آپ عورتوں کے لیے نہیں کر سکتے وہ باتیں. تو مردوں کو کچھ اسپیسیفکس بتائیں بیکاز ان کے رول کا تقاضا بھی یہ تھا، ان سے ڈیمانڈس تھیں، اس کا تقاضا بھی یہ تھا، اس وقت نارم بھی یہی تھا. عورتوں کو آداب کا خیال بھی کیا اور عورتوں سے وہ تقاضے نہیں تھے تو ان کو ان پرنسپل بتا دیا کہ جو چاہو گے مل جائے گا وہاں. تو اس لیے خواتین کو کوئی، ہاں اگر کیٹیگوریکلی کہا ہوتا کہ ان کو یہ ملے گا ان کو یہ نہیں ملے گا تو پھر یہ سوال بنتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو گے مل جائے گا تو پھر کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ دوسرا والا کویسچن ہے، کوئی خاتون جو ہے وزیر اعظم تو نہیں بن سکتی. یہ بھی ایک ہے
اور ایک عام مسلمان کے طور پہ ہر انسان کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس بارے میں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. یہ صرف اسکالرس کا مسئلہ نہیں ہے. ہم بڑے آرام سے جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی عورت حکمرانی نہیں کر سکتی. ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں اسلام کے بحاف پہ. تو ایک دفعہ ریسرچ کر لیں. تو میں نے بھی ایک عام مسلمان کے طور پہ جب ریسرچ کی, اور اگین اس کے اندر آپ غامدی صاحب کا کام دیکھ سکتے ہیں جا کے, کہ یہ ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو مس انٹرپریٹ کر کے ایک جنرل رول کے طور پہ بنا دیا گیا. یہ ایک اسپیسیفک ایونٹ تھا جہاں پہ کہا گیا کہ وہ قوم جس نے اپنی حکمران عورت کو بنایا وہ اب نہیں بچے گی. تو یہ اس وقت ایک قوم کی طرف اشارہ تھا. اللہ کے رسول کا انکار کرنے کی پاداش میں اب اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا تھا. تو اس قوم کے بارے میں کہا آپ نے. تو اس چیز کو لے کے وہ اوور لانگ پیریڈ پھر یہ بات بن گئی کہ جی جس قوم نے بھی اپنے حکمران عورت کو بنایا وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کا لیڈرشپ کے اندر رول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہے. کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس لیڈر نہیں تھی؟ اس کے بعد کیا حضرت عمر نے مدینہ کی مارکیٹ کا میجسٹریٹ اتنا بڑا لیڈرشپ رول ایک عورت کو نہیں دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کے امام کے طور پہ خاتون کو کیا مقرر نہیں کیا تھا؟ تو اس لیے قرآن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عورت حکمرانی میرٹ پہ ہوگی, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. کیا قرآن میں منع کیا گیا اس بات کو؟ نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک روایت دیکھی جاتی ہے اس کے اندر وہ ایک اسپیسیفک ایونٹ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اس وقت کے زمانے میں, اور اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ بھی اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہاں عورت حکمران ہے, اس لیے ہوا تھا کہ رسول کا انکار کر دیا اس قوم نے. صحیح ہے. جو آپ نے ریفرنس مینشن کیا اس کو ضرور اسٹڈی کریں گے, لیکن ود ڈیو رسپیکٹ تھوڑا ڈس ایگریمنٹ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے کیا اس کو ضرور کریں گے, لیکن اسلامی تاریخ کو بھی اگر دیکھیں تو آئی تھنک اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ کوئی رسول, کوئی نبی, خلفائے راشدین میں سے کوئی, یا پھر اس وقت کی کوئی بھی, آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, کوئی بھی جو خاتون ہے وہ مسلم ریاست کی یا کسی بھی ریاست کی جو ہے وہ حکمران بہرحال نہیں رہی. اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, لیکن اس سے ہم یہ ڈرائیو نہیں کر سکتے آئی تھنک کہ اب بن سکتی ہے, یا پھر جو ہے وہ اب جو ہے وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ خاتون کو وزیر اعظم جو ہے وہ شریعت کے مطابق بنایا جا سکتا ہے. آئی تھنک یہ یونیورسل رول ایک ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو کہ نبی اور رسول کیوں کسی خاتون کو نہیں بنایا گیا. نبیوں اور رسولوں کی جد و جہد میں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا بڑا کلیدی کردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت مریم ہیں جو فرعون کی جو ان کی وائف تھیں ان کا ذکر ہے, بے شمار خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کی اسٹرگل میں بڑا کلیدی رول ادا کیا, لیکن نبی اور رسول خواتین کیوں نہیں تھیں؟ ایک تو ہو سکتا خواتین ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو, بکاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ پوری دنیا میں آتے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی معاشرہ ایسا ہو جس کے اندر خاتون آئی ہو, تو ایک تو کیٹاگوریکلی نہیں کہا جا سکتا. یہ کہنا جائز ہے کہ جن رسولوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اس میں کوئی خاتون ہمیں رسول نظر نہیں آتی. جو آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے, یہ انہیں 1,24,000 میں سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم سے پہلے وہ ہر دور میں پوری دنیا کے اندر نبی اور رسول بھیجتے رہے اپنا پیغام جو لے کے جاتے رہے وہاں پہ. ہو سکتا ہے وہ خاتون ہو, کوئی کیٹاگوریکلی قرآن میں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ میں نے کبھی کسی خاتون کو نبی رسول نہیں بنایا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نبی رسول زیادہ تر ہمارے تک جو انفارمیشن قرآن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہنچی وہ مرد ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ انفیریئر ہیں یا میں ان کو رسول نہیں بناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مینلی میل ڈومینیٹڈ رہا ہے. آپ ذرا تصور کریں, نبی اور رسول ہونا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی کہ آپ جا کے پورے معاشرے سے پھڈا مول لے رہے ہوتے ہیں, پورے معاشرے سے ایک پنگا مول لے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ, پورے معاشرے کے ایلیٹس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت کی سیاسی ایلیٹ کو, مذہبی ایلیٹ کو. ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ زیادہ تر نبی اور رسولوں کو ریاکشن کس کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کسی فیمیل کو رسول بنا کے مطلب ہاؤ ڈز اٹ میک سینس, ہاؤ ڈز اٹ میک سینس. ہاں آج اگر امریکہ میں بھیجنا ہوتا, یورپ میں بھیجنا ہوتا, ایون پاکستان میں جب عورتوں کا ایک بہت بڑا رول معاشرے میں تسلیم کر لیا گیا, جو بڑی ریسنٹ, بہت ریسنٹ ہیپننگ ہے. یہ مغربی معاشرے میں بھی 1910 سے پہلے 20 سے پہلے عورتوں کو شاید ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہوتا تھا. تو یہ بڑا ریسنٹ فنامنن ہے. تو آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ بھیجتے تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کسی خاتون کو ذمہ داری سونپ دی جاتی, لیکن پہلے کیونکہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا, اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی جس میں پورے معاشرے سے پنگا لینا تھا, بہت خطرناک کام تھا, بہت ٹرائلز تھے, تو اس کے اندر مناسب نہیں تھا کہ ایک خاتون کو جسٹ فار دا سیک آف جینڈر ایکوالٹی اللہ تعالیٰ تو نہیں آپریٹ کر رہے ہوتے نا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی حکمت کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. میل ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے زار نبی اور رسول جو ہے وہ مردوں کو بنایا. اور جہاں تک لیڈرشپ کا رول ہے تو جو کوئین آف شیبا کا ذکر ہے حضرت سلیمان کے دور میں, وہ ایک لیڈر تھیں, وہ مسلمان بھی ہو گئیں. جب وہ حضرت سلیمان کے دربار میں آئیں تو وہ ایمان لے آئیں.
اس واقعے میں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ اس کو رولر نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو؟ بالکل کنڈیم نہیں کیا. پورا قرآن چھان مریں کہیں پہ کنڈیم نہیں کیا. مسلمانوں کی پریکٹس پھر اگر یہ نہیں رہی کہ انہوں نے کسی خاتون کو رولر الیکٹ نہ کیا ہو، تو پریکٹس تو مسلمانوں کی کئی ایسی رہی ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن نے کیا کہ منع کیا ہے؟ کوئی آیت ایسی موجود ہے؟ کہیں نہیں منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ کہا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہا. وہ ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں کہا تھا. اسلام میں لیڈرشپ اہلیت کی بنیاد پہ ہے، میرٹ کی بنیاد پہ ہے، جینڈر کی بنیاد پہ نہیں ہے. لیڈرشپ کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جو غیر اخلاقی ہو. دیکھیں نا، کسی پرنسپل کی بنیاد پہ آپ اس کو غلط کہیں گے تو کیا کوئی غیر اخلاقی کام ہے لیڈرشپ؟ نہیں، غیر اخلاقی کام نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو فار ایگزامپل، ہاں عورت کے اگر خاندان کے تقاضے کمپرومائز ہو رہے ہیں تو تب تو غلط کام ہے، لیکن وہ مردوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. فار ایگزامپل مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر کا معاشی ذمہ اٹھانا ہے. اگر وہ اس معاشی ذمے کو کمپرومائز کر دے، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں کہ جی میں نے لیڈری کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی غلط ہے یہ پھر. تو اس لیے کوئی کامن پرنسپل ایسا ہے نہیں جو اس کو مردوں کے لیے جائز قرار دیتا ہے اور عورتوں کے لیے ناجائز قرار دیتا ہے. قرآن میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. قرآن میں بلکہ کوئین آف شیبہ کا ذکر ہے حضرت سلیمان کے دور کے اندر، وہاں کنڈیم نہیں کیا گیا. حضرت عائشہ نے کیمپین لیڈ کی رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث کے اندر جو بات ہے وہ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر آپ سے نے امام مقرر کیا، حضرت عمر نے مدینہ کے میجسٹریٹ مقرر کیے خاتون کو. تو کون سی ایسی چیز ہے جو پھر اگلی سائڈ پریزنٹ کرتی ہے کہ جی یہ غلط ہے؟ نہیں، وہ تو بڑا ایکٹیو رول رہا ہے. لیکن درمیان میں آپ نے ایک بات کی کہ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. کسی گھر کی ضرورت اگر مرد فائنینشیل ضرورت پوری کر رہا ہے اچھے طریقے سے اور سب کچھ خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے فائنینشیل ماڈل چل رہا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ عورت گھر پہ بیٹھے. ضرورت نہیں ہے آفس جانے کی اور سارے کام کرنے کی. آپ یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پھر عورت جو ہے وہ نہیں بھی ضروری اور بہتر تو نہیں ہے. دیکھیں اگر مرد کما رہا ہے، عورت کہتی میں بھی کماؤں گی، کمائے. لیکن دیکھیں اس میں بھی اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو مرد کما رہا ہے وہ گھر کا خرچہ وہ چلائے گا. عورت جو کما رہی ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے، دینا چاہے ٹھیک ہے. میں تو جلس ہوتا ہوں اس بات سے. کاش یہ دی ادر وے اراؤنڈ ہوتا، کاش بھی کوئی جلس ہونے والی چیزیں ہیں. جلس ہے تو میرے سارے پیسے اس کے اور اس کے سارے پیسے اس کے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے یہ نہیں ہے. ہاں جب بچے ہو گئے، کوئی فیملی کا ایسا تقاضا ہے جو کمپرومائز ہو رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خاتون وہاں فوکس کرے، وہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا. اگر فیملی کے تقاضوں کو مینیج کرتے ہوئے وہ کر لے تو نو پرابلم ایٹ آل. لیکن فیملی کے تقاضے اگر نہیں پورے ہو پا رہے، بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، گھر نہیں سنبھل رہا، پھر وہ کرے گی تو وہ غلط بات ہے. وہی بات آ گئی کہ مرد اگر معاشی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو وہ اپنی کوئی ہابی بھی کر سکتا ہے، وہ جا کے کوئی ایکسٹرا کام بھی کر سکتا ہے، وہ سیاست بھی کر سکتا ہے، وہ ایون مذہب کا کام بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر سوچے وہ مذہب کا کام کر رہا ہو، دین کا کام کر رہا ہو اور گھر کی ضروریات پوری نہ کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپروو کریں گے اس بات کو. کرمنل نیگلیجنس ہے. ایگزیکٹلی. تو اپنی مین ذمہ داری وہ ہے، اس ذمہ داری کو نگلیکٹ نہ کرتے ہوئے آپ جو مرضی کریں، کوئی اعتراض نہیں اللہ تعالیٰ. کئی میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن کے بچے ہیں، ان کی جاب پہ بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کے، اور وہ بچے بالکل چل ہوتے ہیں. یا پھر ان کا یہ سین ہوتا ہے یار بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ صبح 9 سے لے کے دوپہر 3 بجے تک تو اسکول میں ہوتا ہے، تو میں کیا کروں 9 سے 3 بجے تک؟ تو وہ جابس کر رہی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا جن کے بچے نہیں ہیں وہ دونوں جابس کر رہے ہیں فل ٹائم. بچے نہیں ہیں تو گھر رہ کے اس نے کیا کرنا، بور ہی ہوگی نا. تو اس لیے ذمہ داری کی بات ہے، اس ذمہ داری کو نگلیکٹ نہ کرتے ہوئے جو دل کرتا کریں. اور اس ذمہ داری کو نگلیکٹ نہ کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں عورت جو کمائے گی سارا اس کا، مرد جو کمائے گا وہ بھی سارا عورت کا، اور عورت جو کمائے گی وہ سارا اس کا. آپ پاکٹ منی نہیں لے سکتے اور بلز بھی سارے آپ نہیں دیں. بل بھی سارے میں نے دینے. دیٹس انٹرسٹنگ. ایسی ہے. اچھا ہم سب ایک اور ابھی پچھلے دنوں بلکہ اس کو آپ ایڈریس بھی کریں، مسکنسیپشن بھی ہے. ہماری پارلیمان میں بھی ایک میرج بل پاس ہوا، آئی تھنک میرج ایکٹ کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہاں وہ آئیں گے اس پہ ایڈریس کرنا. تو ایک میرج بل پیش ہوا جس کے مطابق جو وہ 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی کو ممنوع قرار دیا گیا. آئی تھنک اپروو شاید نہیں ہوا لیکن ڈسکشن اس کے اوپر چل رہی ہے. اس کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ ہاں اپرووڈ ہو گیا. تو اس کے اوپر ڈبیٹ چل رہی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی ڈبیٹ کے اندر جاتے ہوئے پھر جب ڈسکشن کھلتی ہے تو پھر حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے بہت ساری ڈسکشن سننے میں ملتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے کیا تھاٹس ہوں گے اس میرج بل کے حوالے سے اور اس مسکنسیپشن کے حوالے سے؟ دیکھیں اگین یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ہر مسلمان کو، عام مسلمان کو بڑی توجہ سے دیکھنی چاہیے چیزیں کہ کیا موضوع ہے اور کیا صحیح نہیں ہے. دیکھیں اس میرج بل کے حوالے سے دونوں سائڈوں کے مقدمات میں دم ہے.
یعنی حکومت کی سائڈ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو میرج کی ایج لمٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ظلم ہو رہا ہے، انڈر ایج بچوں کی شادیاں کی جا رہی ہیں، زبردستی کی جا رہی ہیں. لیکن دوسری سائڈ بھی بات ٹیکنیکلی ٹھیک کر رہی ہے کہ یار اسلام کے اندر بالغ ہونے کے بعد مجھے اجازت ہے کہ میں بچے کی شادی کروں. تو میں اگر چاہ رہا ہوں کہ میرا بچہ 15-16 سال کی عمر کر لے شادی، اور ایسے ہوتا رہا. میرے دادا، کئی لوگ، ہماری دادا کی جو ایج کی جنریشن تھی وہ تو 14-15 سال بھی ہوتی تھی شادی، 15-16 سال بھی ہوتی تھی شادی، اور ٹھیک ہوتی تھی. تو اگر بالکل ٹھیک ہوتی تھی. تو وہ دوسری سائڈ کی بات میں بھی دم ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک سائڈ بالکل ٹھیک ہے دوسری غلط ہے. وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یار میں ایک کنزرویٹو گھرانے سے ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا، میری بیٹی آگے کوئی ایجوکیشن میں پڑھے گی جا کے یونیورسٹی میں یا پڑھے گا، میں اس کی جلدی شادی کرنا چاہ رہا ہوں 15-16 سال کی عمر میں. کنزرویٹو نہ بھی ہوں اس میں، میں تھنک کنزرویٹو کی شرط ضروری نہیں. ویسے بھی اگر میں چاہتا ہوں جلدی، ویسے بھی میں چاہتا ہوں، یعنی میں 15-16 سال کا ہوں، مجھے کوئی لڑکا یا کسی لڑکی کو لڑکا اچھا لگتا ہے، ماں باپ مان گئے، تو کیوں قدغن ہونی چاہیے ایک ایسے کام پہ جو حلال ہے، اور وہ بھی ریاست کی طرف سے، ریاست کی طرف سے. لیکن دوسری سائڈ پہ ریاست کا بھی مقدمہ ہے کہ یار کیونکہ ایج لمٹ نہیں ہے تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، زبردستی شادیاں ہو رہی ہیں. ایسی دلخراش ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو اتنی بچیوں کے شادی کر کے اور ان کو بڑے بڑے لوگ جو ہیں لے کے جا رہے ہیں. تو دونوں سائڈوں کو کسی مڈ وے پہ آنا چاہیے کہ دوسری سائڈ کی بھی چیز اکوموڈیٹ ہو جائے اور اس سائڈ کی بھی چیز اکوموڈیٹ ہو جائے. ایک پرنسپل بھی برقرار ہے لیکن اس کا ابیوز پریونٹ ہو سکے. تو میرے خیال ہے اس میں دونوں سائڈوں کے پوائنٹس جائز ہیں اور ان کو کوئی مڈل کا راستہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے. جہاں تک بات ہے حضرت عائشہ کی ایج کی، ایک منٹ بیفور گوئنگ ٹو دیٹ تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیں. اب اس کو ریاست ایگزیکیوٹ یا میک شور کیسے کرے گی؟ مطلب یہ کہ دو لوگ آپس کا معاملہ کر رہے ہیں، ریاست بیچ میں کس طرح؟ اور بہت سے لوگ جو ڈیبیٹ دے رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ اوبیسلی لبرل سائڈ جو ہے وہ زیادہ اس کو کرتی ہے، اور وہ لوگ ہیں سیکولر یا لبرلس، بہت سے لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ انسان کے ذاتی معاملات کے اندر ریاست کو مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو اس موضوع کے اندر یا اس موقع کے اوپر ریاست کس طرح میڈیٹ کر سکتی ہے؟ اگر ریاست کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اور اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو روکنا تو ریاست کا فرض ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے ذاتی معاملات میں ریاست کو اجازت نہیں ہے. ریاست کہہ رہی ہے کہ ظلم کرنے والے جو ہیں والدین ہیں. دیکھیں والدین بھی ہو سکتے ہیں، ان کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اگر ظلم ہو رہا ہے تو ریاست کو بہرحال یہ اختیار تو ہے کہ وہ ظلم کو روکے. اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے تو کرے، لیکن جس بارے میں لیجسلیشن کر رہی ہے اس کے بارے میں اگر کوئی کلچرل نارم ہے، کوئی ریلیجس نارم ہے جو غلط نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اب یہ کیسے اکوموڈیٹ ہوگا مجھے نہیں پتا، اس کام کے لیے وہ بیٹھیں، لیکن دوسری سائڈ بھی بات غلط نہیں کر رہی. تو بجائے لڑائی کرنے کے کٹھے بیٹھیں اور کہیں کہ یار دیکھیں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس نام پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم مانتے ہیں، اور دیکھیں ہماری بات بھی ٹھیک ہے کہ مجھے اختیار ہونا چاہیے، کسی لڑکے یا لڑکی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ایک حلال کام کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع نہیں کیا اس کو تو وہ کر سکے. لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے نا، اس پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ جتنا کہا جائے کم ہے. میرا دل پھٹ گیا تھا جب میں نے ایک تو عرب کچھ اسکالرس تھے ان کی بات سنی. بہت عجیب سی بات تھی کہ قرآن کی کوئی آیت ہے جہاں یہ ذکر ہے کہ جب عدت کا پیریڈ آئے تو ایم شور آپ کو پتہ ہوگا اس بارے میں کہ جب عدت کا پیریڈ آئے تو جن خواتین کو حیض آیا ہے ان کی یہ مدت ہے، جن کو حیض نہیں آیا ان کی یہ مدت ہے. اس سے وہ یہ پرنسپل اخذ کرتے ہیں کہ اسلام میں حیض نہ بھی آئے تو شادی کی اجازت ہے. دیٹ واز آئی تھنک دیٹ ڈسکسٹڈ ہے. میں نے کہا کیا مطلب بائی دیٹ پرنسپل آپ 4 سال کی بچی کی شادی کر سکتے ہیں؟ تو جب مجھے ایک عام مسلمان کے طور پہ پتہ لگا، میں بار بار عام مسلمان اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بھی جو سن رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں میں اسلام پہ بلیو کر رہا ہوں، کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کریں، دبایا نہ کریں. پھر میں نے تحقیق کی، تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جن عورتوں کو حیض آ گیا ان کی عدت کی یہ مہلت ہے اور جن عورتوں کو حیض نہیں آیا ان کی عدت کی یہ مہلت ہے، کا مطلب ہے کہ حیض سے پہلے شادی ہوگی ان کی. اس آیت کا عربیت کی روح سے اس کے اندر مودودی صاحب کا لٹریچر موجود ہے، غامدی صاحب کا لٹریچر موجود ہے اور بیشتر اسکالرس کا موجود ہے کہ وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حیض کی عمر تھی گزر چکی، فار سم ریزن حیض نہیں آیا. اور بہت ساری ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کے اندر عمر گزر جاتی ہے، 17-18 سال کی عمر تک بھی جو ہے پیوبرٹی ہٹ نہیں ہوتی. دیر آر ملٹیپل
रीजंस फॉर इट टू पोटेंशियली नॉट हैपन. तो वहाँ ये बात हो रही है. और देखिए कितने जुल्म की बात है कि बिल्कुल आम तौर पे कई दफ़ा लोग बात ही कह देते हैं कि ये इस्लाम में तो हैज़ की शर्त भी नहीं है. ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का वास्ता है, बहुत बड़ा बोतान है, ऐसी बात नहीं है. बलूगियत के अंदर भी आप देखें कुरान के अंदर जहाँ पे ये बात की है कि यतीमों को उनका हक़ दो जब वो बड़े हो जाएं, तो कुरान के अल्फाज ऐसे हैं कि साफ पता लगता है कि अल्लाह ताला बलूगियत को रुश्द यानी अकल के साथ इक्वेट कर रहे हैं. अल्लाह ताला वहाँ कहते हैं कि यतीमों को टेस्ट करो जब तक वो बलूगियत की एज को ना पहुँच जाएं, और अगर तुम उनमें रुश्द देखो, उनके अंदर अकल देखो कि वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को डील कर सकते हैं, तो फिर उनको उनका माल दो. और बलूगियत की उम्र को, रुश्द की उम्र को शादी के साथ अटैच किया कि निकाह की उम्र. तो पता लगा कि निकाह की उम्र सिर्फ ये नहीं है कि छोटा सा बच्चा बच्ची थी, हैज़ आ गया, निकाह कर दो. उसके लिए वो रुश्द होना ज़रूरी है, वो अकल होना ज़रूरी है. तो इसलिए ये गलत, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी मुसलमान. यस. और फिर तीसरी चीज़ हज़रत आयशा की एज. आप देखें हज़रत आयशा की एज के बारे में इतने ज़्यादा अरसा ये मिसकंसेप्शन रहने की वजह भी मैं पहले बता दूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आइडिया बड़ा पॉपुलर हो जाता है, और कभी कभी ये होता है कि उस आइडिया के ऊपर कोई क्रिटिक करने की कोई वजह नहीं होती, तो वो आइडिया अपनी गलत फॉर्म में ही चलता रहता है. तो हज़रत आयशा की एज भी जो 6 साल और 9 साल बताई जाती है, इस पे उस ज़माने में कोई क्रिटिक नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई क्रिटिक नहीं हुआ. इवन इस्लाम के दुश्मनों ने भी क्रिटिक नहीं किया. इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ भी था तो वो ऐसी बात नहीं थी कि उसके ऊपर क्रिटिक किया जाता, वो एक नॉर्म था. मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ. ये 16वीं 17वीं सदी के अंदर आके फिर क्रिश्चियन स्कॉलर्स की तरफ से क्रिटिक आना शुरू हुई कि यार ये आपके मज़हब में तो ये चीज़ मौजूद है. उसके जवाब में फिर लोगों ने जब तहकीक की तो उसी हदीस लिटरेचर में जहाँ पे ये सिंगल रिवायत के साथ हदीस मौजूद है कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैं 6 साल की थी जब मेरी निकाह हुई, रुखसती 9 साल की एज में हुई, उसी हदीस लिटरेचर में एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस मौजूद है जो ये क्लियर कट बताता है कि उनकी एज 6 या 9 नहीं थी, 16 और 19 थी. मैं आपको मिसाल देता हूँ. इब्ने कथीर ने जो ये रवायत ली है 6 और 9 की, मैं हदीस की लिटरेचर की नेचर आपको बता रहा हूँ. इब्ने कथीर ने जहाँ ये रवायत ली है, वहाँ पे इब्ने कथीर ने ये भी रवायत कबूल की है जो हज़रत आसमा की एज को 10 साल एल्डर बताती है हज़रत आयशा से, कि हज़रत आसमा 10 साल बड़ी थी हज़रत आयशा से. हमें बिल्कुल क्लियर कट पता है कि हज़रत आसमा पैदा कब हुई थी, उनकी वफ़ात कब हुई थी. जब उनकी एज से हम कैलकुलेट करते हैं तो साफ पता लग जाता है कि जब निकाह हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उस वक्त 16 साल की थी हज़रत आयशा, और जब रुखसती हुई तो 19 साल की थी. हज़रत आसमा की एज से पता लग गया हमें. उसके बाद हज़रत आयशा के और कॉल हैं हदीस लिटरेचर में जो ये बियॉन्ड ऑल डाउट बताते हैं कि वो छोटी बच्ची नहीं थी. फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती हैं एक हदीस के अंदर रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैं एक जारिया थी जब मेरी शादी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. जारिया का जो अरबी मतलब है वो बच्ची तो नहीं है, वो है कि अ वुमन हु इज़ पास्ट हर एडोलेसेंस एज. उसके अलावा हदीस लिटरेचर में रवायत होता है, इब्ने कथीर ने भी उसकी रवायत किया कि जब हज़रत आयशा ने इस्लाम कबूल किया तो शी वॉज़ अमंग द अर्लीस्ट पीपल, और फ़लाँ सहाबी के भी उसी वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया था. तो उन सहाबियों का हमें पता उन्होंने इस्लाम कबूल कब किया था, और उस डेट पे अगर हम हज़रत आयशा को 6 की मान लें तो वो तो 2.5 साल की थी. सो इतना एविडेंस मौजूद है हदीस लिटरेचर के अंदर जो क्लियर कट सजेस्ट करता है कि हज़रत आयशा 16 और 19 की थी, ख़ास तौर पे हज़रत आसमा की एज को अगर डाला जाए बीच में. अब आप पूछें फिर गलती क्यों हो गई? पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि इस मामले को एड्रेस नहीं किया गया बिकॉज क्रिटिक उठी नहीं. लेकिन कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों में, वो उस रिवायत की वजह से है, वो उस रिवायत की वजह से. अच्छा वो रिवायत भी गलत नहीं है, देखिए ना गामदी साहब को हदीस रिजेक्टर कहा जाता है. वो रिवायत नहीं है गलत, उस सनद के लिहाज से भी पूरा उतरती है. लेकिन उसमें हुआ ये है जो बिल्कुल करीने कयास है कि देखें अरबी के अंदर जिस तरह डिजिट्स को बोला जाता है ना, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है कि मैं कहता हूँ 1993 22, तो देखें 20 और फिर 2. इसलिए इस तरह जब अरबी में 16 और 19 बोला जाता है तो बोला जाता है अशरा का वर्ड और फिर 6 का वर्ड, अशरा का वर्ड और 9 का वर्ड. तो पता ये लगा कि अशरा का वर्ड जो है वो ऑलरेडी शायद अंडरस्टूड था उस वक्त और रिकॉर्ड नहीं किया गया. मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैं जब कहता हूँ कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 93 में जीता था, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए हैं कि मैं 1993 की बात कर रहा हूँ. समझ गए ना आप? 92 की सॉरी माय बैड, आपको तो याद होना. नो माय बैड. तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि वर्ल्ड कप 92 में जीता था
تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ 1992 کی بات 1990 مجھے 19 کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اب کوئی اگر اس بات کو پکڑ کے یہ کہے کہ جی میں شاید 92 CE کی بات کر رہا ہوں تو وہ بندہ غلط ہوگا نا. بالکل. تو اس وقت جب حضرت عائشہ نے یہ بات کی ہوگی تو یہ بہت قرین قیاس ہے کہ وہ عشرہ پارٹ واز انڈرسٹوڈ, تو اسی لیے انہوں نے 6 اور 9 کہا. یہ وہی بات ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ 92 میں جیتا تھا, تو یہ لگتا ایسے ہے کہ غلطی کا باعث یہ بنا, جو آگے جا کے یہ مشہور ہو گئی بات. بہت عرصے تک یہ بات مشہور رہی اس سنگل روایت پہ بیس ہو کے. پھر جب اس پہ کرٹیک آئی تو اسکالرز متوجہ ہوئے. جب اسی حدیث لٹریچر میں گئے تو پتہ لگا کہ یہ روایتیں بھی موجود ہیں. حضرت آسمہ کی ایج بیان ہو رہی ہے, حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں میں جاریہ تھی. تو اس سے کنکلوسیولی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ 16 اور 19 کی تھیں, 6 اور 9 کی نہیں تھیں. یہ عشرہ کا ورڈ جو ہے یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے ریکارڈ نہیں ہوا. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ جو آپ نے پورا کانٹیکس بیان کیا سارے کا سارا, اور جو اس میں بھی آپ نے بات کی. اور یار بہت انٹرسٹنگ جو سب سے سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ کہ پیوبرٹی جو ہٹ کرنے کی ہے وہ سب کا سیم نہیں ہے, وہ ویری کرتی ہے بہت ساری چیزیں, اور بڑا اس میں ہر ایک کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر ایک ایج کو تعین کر دینا بہرحال ایک تھوڑی سی ہے جس میں آپ نے صحیح کہا کہ بیٹھنا چاہیے اس پہ. لیکن نا پیوبرٹی اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا کہ پیوبرٹی ہٹ ہوتے شادی کر دو, نہیں دیا. بھی پیوبرٹی ہٹ ہونے کے بعد کچھ رشد کے معاملات بھی ہوتے ہیں, کچھ عقل بھی آنی ہوتی ہے. آپ لڑکوں کا لے لیں, انہوں نے کچھ اپنے پاؤں پہ بھی ہلکا پھلکا کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ کہا ہے کہ پیوبرٹی ہٹ ہو تو شادی کر دو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیوبرٹی ہٹ ہونا از اے مائل سٹون. اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس معاشرے کا نارم کیا ہے, کلچر کیا ہے, اس معاشرے میں لوگوں کو عقل کتنے عرصے بعد آ رہی ہے, وہ اپنے مالی حالات سمجھنے کے قابل کب ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر اگین دونوں سائڈیں جائز ہیں. ایک سائڈ کہہ رہی مجھے حق ہونا چاہیے, میں جب شادی کروں میں کر سکوں, اور دوسری سائڈ کہہ رہی ہے یہ بات مس یوز ہو رہی ہے, اس سے ظلم ہو رہا ہے. کسی کامن گراؤنڈ پہ ملنا چاہیے جہاں دونوں چیزیں حل ہو جائیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جیسی بالغ کو شادی کر دو, اور یہ تو بالکل بھی نہیں کہا کہ حیض سے پہلے آپ کسی بچے کی شادی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. حمزہ بھائی اکثر معاملات میں جو وہ یہی کہتے ہیں کہ دونوں سائڈیں مل بیٹھیں اور کنفرنٹیشن سے بچیں اور معاملات جو ہے مل بات. لیکن جہاں پہ دونوں سائڈوں کی بات اگر مجھے جائز لگ رہی ہے. ہاں جی, نہیں یہ جنون ہے, ویسے ہی کہہ رہا تھا میں. آپ نے ایک اور جگہ بھی کہا نا کہ دونوں سائڈیں بیٹھے. حمزہ بھائی پیچھے ہمارے کھڑے میں سبحان بھائی, ابھی ڈگری کمپلیٹ کیا, تو ان کلاس میں ایک obviously سارے لوگ ہیں, ایک کرسچنز ان میں سے ہیں, تو یہ پارٹی میں جاتے ہوئے ہچک رہے ہیں کہ انہوں نے آیت سنی کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور ان کے ساتھ اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے. یا دیکھیں نان مسلمس کے حوالے سے بھی اگین میں کہتا ہوں قرآن کو جا کے دیکھیں. قرآن کے اندر نان مسلمس جہاں پہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اسی کے آگے اس کے پیچھے صرف آپ 10 آیتیں آگے پڑھ لیں اور 10 آیتیں خود پیچھے پڑھ لیں, ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کوئی سادہ ٹرانسلیشن اٹھا کے پڑھ لیں. 10 آیتیں پہلے اور 10 آیتیں بعد یہ بتایا ہوا ہے کہ کون ہے نان مسلم جن سے کہا جا رہا ہے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. پورا کانٹیکسٹ بتایا ہوا ہے. یہ وہ نان مسلمز ہیں جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں, تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں, دین کی وجہ سے تمہارے سے لڑ رہے ہیں. یہ وہ ہیں نان مسلمز. یہ تم سے تمہارے نہیں دوست بنیں گے, یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ پھر قرآن کے اندر آیت آ جاتی ہے, خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ ان غیر مسلموں سے جو دین کے معاملے میں تمہارے سے لڑتے نہیں ہیں, جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ اصل میں نا ہم ایک لفظ کوٹ کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے قرآن از ناٹ اے کلیکشن آف کوٹیشنز. جب قرآن کو بات کرتا ہے نا, میری ریکویسٹ ہے, بیکاز میں بھی بڑا عرصہ کنفیوز رہا اس بارے میں, جب بھی آپ کو کوئی آیت ملے نا آئسولیشن میں مت سنیں اس کو, کانٹیکسٹ دیکھیں کیا بات ہو رہی. فار ایگزامپل کل دا انبلیورز ویر ایور یو فائنڈ دیم, قرآن میں موجود ہے. تو اب آئسولیشن میں لے لوں تو بس پھر میں اٹھاؤں تلوار اور مار دوں میں. تو میری فطرت کہتی نہیں, پہلے میں دیکھتا ہوں بھائی کو 10-20 آیتیں پہلے پڑھوں گا, 10-20 آیتیں اس کے بعد پڑھوں گا, اور میں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں یہ. تو جب ایک دم کوئی کہتا ہے نا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو بس آپ 10-15 آیتیں اس آیت میں پہلے پڑھ لیں, 10-15 آیتیں اس کے بعد پڑھ لیں, اور وہ جگہ دیکھ لیں جہاں پہ اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے ان یہود و نصارہ سے تمہیں بالکل منع نہیں کیا کہ اچھے طریقے سے پیش آؤ جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں نہیں لڑتے, جنہوں نے گھروں سے نہیں نکالا, جنہوں نے تمہیں پرسیکیوٹ نہیں کیا. تو اس لیے نوشن غلط ہے. دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ تو خواتین کے ساتھ شادی بھی جائز ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو, اجازت دے رہے ہیں, تو مطلب دشمن کے ساتھ کون نکاح کرتا ہے؟
تو اس لیے یہ بالکل غلط تاثر ہے. یہ غیر مسلم ملکوں میں پاکستانی رہتے ہیں, اکثر بڑا ڈیلیما ہوتا ہے ان کو. یہ بھی بڑا فریکوینٹلی آسک کویسچن ہے. جب میں جاتا ہوں نا گاندھی سینٹر کے لیے, بڑا فریکوینٹلی آسک کویسچن ہے. بالکل اللہ نے منع نہیں کیا. وہ انسانیت میں ہمارے بھائی بہن ہیں. دے آر بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی. ہمارے لیے وہ, ہم ان کے خیر خواہ ہونے چاہیے, ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ غیر مسلم جو ہم سے مذہب کے معاملے میں نہیں لڑتے, جو ہمیں پرسیکیوٹ نہیں کرتے, بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن میں ہے. بلکہ یہ اسلام کے لیے کاؤنٹر پروٹیکٹیو بات ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں سے ہمیں اللہ نے کہا کہ نہیں اچھے طریقے سے پیش آنا, تو وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کی دعوت دینی تھی, اسلام کی دعوت دینی تھی, اگر میں پہلے سے ان کو کہہ رہا ہوں تم میرے دوست نہیں ہو سکتے, تو ڈزنٹ میک سینس. اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے. ساری انسانیت میری دوست ہے, سارے مذاہب کے لوگ میرے دوست ہیں, میں ان کا دوست ہوں. میں نے ان کو اللہ کا پیغام دینا ہے. البتہ جو خود میرے سے لڑنا چاہے دین کے معاملے میں, مجھے پرسیکیوٹ کرے, وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کامن سینس کی بات کی کہ تمہارا دوست نہیں ہے, تمہارا دشمن ہے. آگے دیکھیں ساری کانٹیکسٹ بھی بتائی ہے کہ تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں, پھر ادھر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارے بارے میں سازشیں کرتے ہیں, اور پھر مکہ کے کافروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو اٹس ویری اسپیسیفک جو بات ہو رہی ہے, جو آج بھی رول اپلائی کرتا ہے. جو میرے سے لڑے گا میرا دوست تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اور جو نہیں لڑ رہا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا ایسے ہی ہے. حمزہ بھی آف دا ریکارڈ آف دا کیمرہ آپ نے ایک بک کے بارے میں بتایا دی سیپینز, اور وہ دوبارہ سے کئی لوگ پڑھنا شروع ہوئے ہیں, اور اس سے بھی ایک کانسیپٹ ڈرائیو ہوتا ہے کہ بلیک کینوس تھا, اور اس کے بعد ریاست کی کچھ ضرورت تھی, اور اسٹیٹ کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے مذہب کو بنایا گیا, اور اس کے طریقے سے وہ تھوڑا سا بتا بھی دیں اور اس کو ایڈریس بھی کر دیں. بالکل, یہ نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری امپریسو بک, سیپینز. یوال حریری ان کا نام ہمیشہ میری زبان تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس معاملے پہ نا میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, اور وہ لوگ بھی جو گاندھی صاحب کی باقی چیزوں سے اگر اگری نہ کرتے ہوں تو یہ ضرور دیکھیں. ان کا ایک پروگرام ہے زاویہ غامدی, لنک پشک ڈسکرپشن میں دے دیجیے گا. المورد کے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بہت زبردست تبصرہ کیا اس کے اوپر. دیکھیں انہوں نے کہا یہ ہے کہ انسانیت ایک بلینک کینوس تھی. یوال حریری صاحب نے کہا کہ جی انسانیت ایک بلینک کینوس, اور انہوں نے جی نیچر کو دیکھا, تھنڈر دیکھی, پودے دیکھے, ان کو سمجھ نہیں آئی, کچھ خوف تھا, کچھ ایڈمریشن تھی, تو انہوں نے سمجھا یار بس یہ خدا ہیں سارے, پوجا کرنا شروع کر دی. اس طرح پیگنزم نے جنم لیا, ریلیجن نے جنم لیا. اس کے بعد پھر ریاستوں کی اور ٹرائبس کی ضرورت پیدا ہوئی کہ یار نہیں, یہ تو بہت سارے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک قوم نہیں بن پا رہے, ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے کہا بھی ٹرائب کا ایک خدا ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مونوتھیزم کی ابتدا ہوئی, اور اپنی دلیل کے طور پہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ جب 3000-4000 سال جو نون انسانی تاریخ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ پیٹرن سامنے آتا ہے. کہیں سے بت مل رہے ہیں, کہیں سے کچھ مل رہا ہے, پھر ایک خدا کیسے ایوالو ہوا, تو وہ ابراہیمک فیتھ کہاں آتا ہے, پھر کرسچینٹی کہاں آتی ہے, اسلام کہاں آتا ہے. تو وہ اپنا اس طرح کا ایک سمرائز سا مقدمہ بناتے ہیں. اس میں بیسک فلا یہ ہے کہ وہ اپنی ساری چیز کو قیاس کر رہے ہیں انسان کی 3-4 ہزار سال کی نون ہسٹری پہ. یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ریکارڈڈ ہسٹری نون ہسٹری, وہ 3-4-5 ہزار سال سے پیچھے نہیں جاتی. اور اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان, ماڈرن ہیومن بینگز, ہومو سیپین, وہ دنیا میں پھر رہا ہے پچھلے 2.5-3 لاکھ سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس کو. ماڈرن ہیومنز, بایولوجیکل, وہ پہلے والے نہیں. تو 3 لاکھ سال سے زیادہ ایک طرف, اور 5,000 سال. تو آپ 5,000 سال کو لیبارٹری ٹیسٹ کیس لے کے 2,99,000 پتہ نہیں کتنے کے اوپر قیاس کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہے. قرآن آن دی ادر ہینڈ کیا بات کر رہا ہے, اور ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ قرآن کی بات لگ رہا ہے کہ کچھ دم ہے اس کے اندر. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسانیت نے بلینک کینوس کے طور پہ سٹارٹ ہی نہیں کیا تھا. انسان نے جب سٹارٹ کیا, ہدایت اس کے اندر رکھ کے بھیجی ہوئی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بات چیت کر کے اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن حضرت آدم سے کر کے پوری اسکیم کا بھی بتا دیا کہ تم دنیا میں تمہارا مشن کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, قیامت لائے گی, جنت ہے, دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں. بالکل ٹھیک سچائی کے اوپر انسانیت نے اپنی شروعات کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایک بہت لمبے عرصے تک انسان بالکل ٹھیک سچائی پہ قائم رہا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس کی دشمنی کی وجہ سے آپس میں پھر انہوں نے ڈس ایگری کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح پھر یہ ڈفرینٹ مذہبی دیو مالائیں بنتی چلی گئیں. لوگوں نے ایڈیشنس کرتے چلے گئے, ہزاروں سال,
اور اب ہی ہم اپنے سامنے ایک گلدستہ دیکھتے ہیں جو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کا ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس بات کے اندر دم لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ انسان کے کسی کلچر کو اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے کچھ ایکسیپشنز کے, جیسے کوئی پراہا ٹرائب ہے امیزون میں, ان کو مذہبی کانسیپٹ بھی کوئی نہیں ہے لیکن ان کے پاس نمبر کے کانسیپٹ بھی کوئی نہیں ہے, تو وہ کوئی عجیب سا ایک کیس ہے. تو اس طرح کی ایکسیپشنز موجود ہوں گی آئی ایم شیور. لیکن اگر آپ تاریخ میں, نون تاریخ میں یا ریٹن تاریخ, ریکارڈڈ تاریخ سے پہلے آپ دیکھ لیں جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں, جو قصے کہانیاں چل رہے ہوتے ہیں, تقریباً تمام دنیا کے ریجنز میں جو آپس میں ڈسکنیکٹڈ تھے, جیوگرافی بھی ڈسکنیکٹڈ تھی, ٹائم سے بھی ڈسکنیکٹڈ تھے, کوئی ساؤتھ امریکہ میں ہے, کوئی نارتھ امریکہ میں ہے, کوئی ایبریجنیز آسٹریلیا میں ہے, کوئی چائنا میں ہے, کوئی افریقہ میں ہے, کوئی رشیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ان سارے معاشروں کے اندر کچھ مذہب کے کامن آئیڈیالوجیز رہی ہیں. وائی ڈو دے ہیو دیز کامنالٹیز؟ فار ایگزامپل پولوتھیسٹک ریلیجنز میں بھی ایک سپریم اسکائی گاڈ کا کانسیپٹ رہا ہے ساروں کے اندر, تقریباً ساروں کے اندر, ایکسیپشنز اسائڈ. سپریم اسکائی گاڈ, اس کے بعد مرنے کے بعد سم فارم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں کوئی اچھی جگہ یا بری جگہ. وہ اکاؤنٹیبلٹی کس چیز پہ ہوگی کہ کس طرح کی زندگی جی تھی تم نے. وائی ڈو دے ہیو آل آف دیز کامن کانسیپٹس؟ تو ایسے لگتا ہے, دیکھیں نا, اگر انسان نے بلینک کینوس کے طور پہ اسٹارٹ کیا ہوتا تو یہ جو ڈسکنیکٹڈ علاقے ہیں, پھر ہوتا کہ یار 10-15 معاشروں میں تو خدا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اس معاشرے میں ہے. وائی دس یونیفارمٹی ان بیسک کانسیپٹس؟ تو لگتا ہے کہ قرآن کی بات درست لگ رہی ہے کہ سٹارٹ صحیح پیغام پہ ہوا تھا, اوور ٹائم وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا گیا. اس کی سب سے بڑی مثال مسلمان ہے. 400 سال پہلے ایک کتاب, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو مسلمانوں کے اندر کانٹراڈکٹری قسم کی آئیڈیالوجیز بنی ہوئی ہیں اس وقت, اتنا بڑا ماشاءاللہ گلدستہ ہے, پلیٹر ہے پورا جو بنا ہوا ہے. تو اس سے یہ بالکل قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر 1400 سال میں ایک متفقہ کتاب کے ہوتے ہوئے انسان یہ کر سکتا ہے, تو پیچھے 3 لاکھ سال میں انسان نے کیا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی بات حریث صاحب کی بات کے مقابلے میں زیادہ موضوع لگتی ہے. اور اس کے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں ماحول, کامنالٹیز آف آئیڈیالوجیز ان آلموسٹ آل کلچرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ, تھرو آؤٹ ٹائم, وہ بھی اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ انسان نے شروعات ایک پیغام سے کی تھی اور وہ پھر ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا, اور ڈیٹیریوریشن کے ہونے کے باوجود ان ساروں کے اندر یہ کامن پوائنٹس موجود ہیں. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ اور انسائٹفل. کہ اس میں نے جو ریسرچ کی ایک عام انسان کی حیثیت سے, اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ جب ہم کامنالٹیز کی بات کرتے ہیں مذاہب کے اندر, اس حد تک کامنالٹیز ہیں کہ ہر میجر خدا سے ریلیٹڈ کانسیپٹ میں دنیا کے اندر ابلیس کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. اچھا, ایک ایول فورس کا, اسلام میں نہیں ہے, اس اسلام میں نہیں ہے, ایک ایول فورس کا جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے, ان میں فساد پیدا کرتی ہے. اور کئی مذاہب میں اس کو ایک پازیٹیو فورس پہ لیا گیا ہے کہ جی یہ انسان کو اپنے مقصد سے ہٹاتی ہے تاکہ انسان اپنے مقصد پہ آنے کے لیے جد و جہد کرے اور اس پروسیس میں بہت کچھ سیکھے. بٹ اس فورس کا موجود ہونا, یہ تمام بڑے آئیڈیالوجی, آپ سوچیں نیٹو امریکنز کا کیا کنیکشن ہے ہمارے سے یا ابراہیمک فیتھ سے؟ کوئی ہے کنیکشن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ سارے ایک ہی پیغام پہ تھے اور وہ پھر اوور ٹائم ڈیٹیریٹ ہوتا گیا, کہ وہاں پہ صراط مستقیم کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. کہ وہاں کے ٹرائبس کا ایک بڑا بلیف یہ ہے, بیشتر ٹرائبس کا, کہ دا گریٹ اسپرٹ, وہ خدا کو دا گریٹ اسپرٹ کہتے ہیں, کہ اس گریٹ اسپرٹ نے ہمیں ایک اسٹریٹ پاتھ پہ چلایا ہے, اور اس اسٹریٹ پاتھ سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا. اس اسٹریٹ پاتھ پہ ہم نے جانا, اور وہ پاتھ آف رائچسنس ہے, وہ پاتھ آف سروس ہے, وہ پاتھ آف سیکریفائس ہے. یہ اگر آپ کبھی گوگل سرچ کریں, یہ کوئی ان ڈیپتھ سرچز نہیں ہیں, یہ بالکل ان ڈیپتھ سرچز نہیں ہیں. آج ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, گوگل موجود ہے, یہ کچھ چیزیں آپ 10 منٹ لگائیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گی. اتنی ویئرڈ کامنالٹیز ہیں کہ یو کانٹ ہیلپ اٹ بٹ ایڈمٹ کہ یار اس کا سورس ایک ہے. یہ اپنے آئسولیٹڈ انوائرمنٹس میں اتنی کامنالٹیز نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا کہ آپ نے کوئی بک کلب بھی اگر چلائیں تو بڑا اچھا چلے گا, ہم بہت سا تعارف بھی ہوگا. خیر آپ اس پہ غور کریں گے. ہم بھی بہت شکریہ, بہت سارے رہنمائی بھی ہوئی, نئی ایجوکیشن بھی لوگوں کو ملی, بہت سارے کویشچنس آپ نے ایڈریس کر لیے. لاسٹ میں کوئک 2-3 کویشچنز ہیں. سر سوسائٹی میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے, اگر آپ کا انٹریکشن ہے یا نہیں بھی ہے, یوتھ بڑی ڈپریس ہے اور تھینک لیسنس بھی خاص طرح کی نظر آتی ہے سوسائٹی میں.
تو یہ ڈپریشن بہت زیادہ مطلب ابھی جو ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی قوالی دیکھ کے سرور مل رہا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، تو بہت سارے ایسے گانوں پہ سیڈ ہو رہے ہوتے ہیں جو ان گانوں میں ہونے والی ایکسپیرینس ہے وہ گزرے نہیں ہوتے، وہ بریک اپ ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ کیفیت طاری کی ہوتی ہے اپنے اوپر. تو اتنا ڈپریشن کیوں ہے یوتھ میں؟ پہلے تو میں آپ کا تھینک یو کروں گا کہ مجھے یہاں بیٹھ کے موقع ملتا ہے کہ جو خود تھوڑا بہت سیکھا، جن چیز پہ مطمئن ہوں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے، وہ شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس ذریعے سے میں آخرت میں اپنے لیے جو ہے وہ براؤنی پوائنٹس کما رہا ہوں. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور دیکھیں جہاں تک یوتھ کی بات ہے یا یوتھ نہ بھی ہو، تو اس دنیا کے بارے میں اگر ہم اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کر لینا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے. اس کے اندر کبھی حالات ٹھیک ہوں گے لیکن بہت دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. نہ انسانیت میں پہلے کبھی حالات آئیڈیل ہوئے تھے، نہ آگے کبھی حالات آئیڈیل ہوں گے. وہ بڑا تھوڑا سا ایک عرصہ آیا تھا صحابہ اکرام کے دور کا جب کچھ حالات بالکل ہی آئیڈیل ہو گئے تھے، لیکن دیکھیں وہ لاسٹ نہیں کیا. اور اگر ایسے حالات نہیں رہے، بعد میں چیزیں ڈیٹیریٹ ہوئیں تو اللہ کی رضا سے ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا امتحان دینے آئے ہم یہاں پہ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. حالات کبھی بالکل پرفیکٹلی آئیڈیل نہیں ہوں گے. رہنے کی جگہ آگے ہے، وہ جنت ہے جہاں پہ حالات آئیڈیل ہوں گے، جہاں پہ ہوپلیسنس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی. دنیا کو امتحان کے طور پہ دیکھیں. جب بھی اچھے حالات آئیں اس پہ اللہ کا شکر کریں، لیکن کانسٹنٹلی بی الرٹ کہ اب برے حالات آئیں گے. کچھ قرآن میں آتا ہے کہ ہم تمہیں اچھے حالات سے بھی آزمائیں گے، برے حالات سے بھی آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روز و ایام کی گردش جو ہے، کبھی اچھائی ہے کبھی ٹفنس ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہوتا ہی اس لیے کہ تمہارا امتحان کیا جائے اس کے اندر. تو دنیا کو امتحان کی غرض سے دیکھیں، جہاں پہ ہمارا ظاہری بات فطرت بھی ہے، مقصد حیات میں سے بھی ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ دنیا کے حالات کو ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اپنے معاشرے کے لیے بھی. لیکن ان حالات کو بہتر کرتے وقت ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بہرحال امتحان ہے. بالکل اس کو ہم امتحان کے طور پہ لیں گے تو پھر ہمیں بڑی اسٹرینتھ ملے گی. اگر ہم مقصد اس چیز کو بنائیں گے کہ میں نے اس زندگی میں ہی خوش ہونا ہے، بس اس زندگی میں میرے کو مسئلہ نہ ہو، مجھے ہر طرح کا سکون چاہیے، میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، تو وہ پاسبل نہیں ہے. اللہ کی اسکیم ہی نہیں آئی. بلکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر، تو تھوڑے ڈر جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ سے توجہ ہٹا لی ہو. کیونکہ قرآن میں ایک بڑی خطرناک آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو صرف دنیا ہی چاہیے اور آخرت میں سے ان کو کوئی شیئر نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی ان کو ساری دنیا دے دیتا ہوں تاکہ ان کو آخرت میں کوئی کمپلین نہ ہو کہ آپ نے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخرت میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا میں جو مصائب پیش آئیں، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے تو ڈر جائیں. آپ نے ڈر جائیں، ڈر جائیں. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے آخرت کو چھوڑ کے صرف دنیا کے طلبگار بن گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو اتنا سونا دیتا کہ میں ان کی دیواریں تک سونے کی کر دیتا، لیکن اس سے خدشہ یہ ہے کہ باقی سارے بھی منکر ہو جائیں گے دیکھ کے کہ یار تو جو اللہ کو نہیں مان رہے سبھی خوشحال ہیں سارے. اللہ تعالیٰ کا پرسپیکٹیو دیکھیں کیا دنیا کے بارے میں. تو اس لیے ٹرائلز اور مصائب جب آتے ہیں تو اپنے آپ کو بار بار یہ ریمائنڈ کرائیں یہ دارالامتحان ہے. زندگی ابھی نہیں 10 سال بعد 20 سال بعد کبھی بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہوگی. بالکل. اس زندگی کے اندر اگر آپ نے مصائب سے جان چھڑانی ہے تو اس دنیا کے امتحان کو سیریسلی لیں. بالکل. امتحان کے اندر ڈیفیکلٹی آئے گی، اس کو اسی طرح لیں. تو امید ہے کہ پھر ہوپلیسنس کی بجائے اسٹرینتھ ملے گی. وین یو ٹیک دس ورلڈ ایز اے پلیس جہاں پہ مجھے خوش ہونا چاہیے، کبھی کوئی مسئلہ نہ آئے، تب تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو انپلیزنٹ سرپرائزز جو ہیں وہ زندگی سے ملتے رہیں گے، کیونکہ اسکیم اللہ کی ہے اس دنیا کے حوالے سے. جیسے آپ بھی ٹین ایج میں ڈپریس ہوتے تھے کبھی کبھی سیڈ سانگ سن کے یا اس طرح کے بہت ساری گانوں کا اثر لیتے تھے؟ میں ابھی بھی بڑا ڈپریس ہوتا ہوں. میں تو بلکہ جب سے اس راستے پہ آیا ہوں کہ یار مجھے جنت حاصل کرنی ہے، میری زندگی میں مسائل کے انبار لگ گئے، لیکن فرق صرف اتنا پیش آیا کہ اب میرا پرسپیکٹیو ٹھیک ہے کہ اچھا یہ جو مسائل آ رہے ہیں، چاہے کبھی کاروبار کی طرف سے آئیں، کبھی فیملی کی طرف سے آئیں، کبھی کوئی اور وجہ کی صورت میں آئیں، تو اب میرا اینٹینا بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں ہے کہ اوہ اچھا اب یہ میرے لیے امتحان کا موقع ہے کہ اس سچویشن میں کیا کروں گا. تو اس لیے جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا، ایسے نہیں کہ ڈپریشن نہیں ہوگا، لیکن اس ڈپریشن میں ایک سینس آف پرپس ہوگا
اور اسی میں سے آپ کو اسٹرینتھ ملے گی تاکہ آپ اس الٹیمیٹ آبجیکٹیو کو اچیو کر سکیں جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، اس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہمارے لیے. دس از دا مین میسج آف گاڈ. سارے نبیوں رسولوں نے بھی یہی پیغام دیا، حقیقت بھی یہ ہے، اور یہ مان لیں گے نا تو بہت چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. بالکل ایسی ہے. لاسٹ 2 کوئک کویسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ تھاٹس آن فیم یا ڈارک سائڈ آف فیم. مشہور ہونا کیسا لگتا ہے؟ جب میں نے دیکھا کبھی کبھی آپ کی گاڑی میں ماسک بھی پڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، کبھی شاید آپ کو لا کے جانا ہو کبھی، تو آپ کو یہ پرائیویسی نہ ہونے فیل ہوتا ہے کبھی؟ آپ کوئٹہ پہ جا کے چائے نہیں پی سکتے یا کھڑے نہیں ہو سکتے یا انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، فیم کی مجھے اس طرح تو مسئلہ نہیں ہوتا. الحمدللہ لوگ جب بھی ملتے ہیں محبت دیتے ہیں، اور محبت سے کس کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ فیم کی ایک بڑی ڈارک سائڈ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں. اس پہ چیک رکھنا چاہیے. آپ کی شکل و صورت کیا ہے، آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں، آپ کو فیم یا کامیابی مل گئی ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے اندر آپ کا کوئی رول نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محنت بہت کی اور اس کا پھل ملا، تو محنت تو 500 اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ایبلٹیز میں ان سے زیادہ ہیں، ان کی شکل و صورت بھی بہتر ہوگی، ان کا ٹیلنٹ بھی زیادہ ہوگا. تو کیا وجہ ہے کہ کئی لوگ کہیں پہنچ جاتے ہیں اور کئی لوگ انہیں کوالٹیز کے ہوتے ہوئے ان سے زیادہ ہوتے ہوئے نہیں پہنچ پا رہے ہوتے؟ بیکاز کس کو کتنی فیم ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ لینے پہ آتے ہیں نا، میں بھی خبر پڑھا تھا بروس ولس ایک بہت زبردست ایکٹر ہے، بہت کمال ایکٹر ہیں. ان کے اوپر یہ اس وقت ہے کہ وہ سب یادداشت کھو چکے ہیں، وہ بول نہیں سکتے. انسان کی اوقات اصل میں یہ ہے. یہ ایک بڑا ٹیمپریری سا ببل ہوتا ہے. جب ذرا کامیابی مل رہی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے یار میں نے بڑا کچھ اچیو کیا. یہ دھوکہ ہے، آپ نے اچیو نہیں کیا. آپ کو وہ اچیومنٹ ایک امتحان کے طور پہ دی گئی ہے. آپ اس کو اگر اپنی اچیومنٹ سمجھیں گے، اس پہ تکبر کریں گے، آپ فیل ہو گئے ہیں. اگر آپ اس اچیومنٹ کو سمجھیں گے کہ اوہ اللہ نے مجھے نعمت دے دی، اچھا ٹھیک ہے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ میں کتابی بات نہیں کر رہا کہ ہمبل ہو جائے. میں اتنا ہمبل ہو سکتا نہ ہوں، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. کامیابی، فیم، شکل و صورت، فزیکل ایبلٹیز، یہ ساری آپ کو دی گئی ہیں. یہ آپ نے ارن نہیں کی. ارن آپ اس دنیا میں کر کے جنت میں پہنچیں گے. یہاں پہ ایک امتحان کے طور پہ آپ کو ملی. کیا میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، یا میری فزیکل ایبلٹیز جو ہوں گی، میری شکل و صورت کیا ہوگی، میرا ٹیلنٹ کیا ہوگا، میرا کوئی رول ہے اس کے اندر؟ نہیں، کوئی رول نہیں ہے. ہاں اس ٹیلنٹ کو میں نے یوٹیلائز کہیں کیا، تھوڑا پالش کر لی، لیکن اس کے ہونے کا تو میرا کوئی رول نہیں ہے. تو اس لیے پھر کس چیز پہ میں تکبر کروں؟ تکبر نہیں کرنا. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ جو مل جائے اس پہ اتراؤ نہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور جو ہاتھ سے چلا جائے اس پہ زیادہ بھی غم نہ کرو، کیونکہ سب کچھ اللہ کہتے ہیں یہ امتحان کی اسکیم کے اندر ہو رہا ہے. تو اسی جو لوگ فیمس ہوتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اس بات کو پہچانیں، جو خدا کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، کہ یہ فیم جو آپ کو ملی ہے یہ امتحان ہے. اس کے اندر ایروگنٹ نہیں ہونا. اس کے اندر آپ نے اس بات کو نہیں بھولنا کہ یہ فیم آپ کو امتحان کے طور پہ دی گئی ہے. دس کین بی ویری ویری ڈسیونگ. اور اس کے اندر اس بات پہ بھی آپ نے چیک رکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سوشل میڈیا کے دور میں یہ ایسا دور ہے جہاں پہ تکبر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں انسٹا ریلز اور تکبر اور فحاشی دونوں کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. ویوز کے لیے لوگ ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بندہ دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، خاص طور پہ ایسا انسان جو جنت کے راستے پہ ہو. تو اس لیے تکبر اور فحاشی دونوں چیزوں پہ آپ نے بہت چیک رکھنا ہے، بیکاز یہ ایک ایسا دور ہے جہاں پہ اگر ہم، یہ آخری دور ہے، دور فتن ہے، اس پہ ہم بار بار متنبع نہیں ہوں گے، اپنے ساتھ بے رحم احتساب نہیں کریں گے نا، تو بہت مسئلہ ہے. بالکل آگے بربادی ہے. جب بڑھاپے میں جاتے ہیں ہم تو اس کہتے ہیں نا کہ ہیلپ لیسنس کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار وہ جس شکل و صورت پہ میں اتنا ناز کرتا تھا وہ بھی ڈھل گئی، ایبلٹیز بھی ڈھل گئیں. بڑھاپا ایک بہت بڑا ریالٹی چیک ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے کہ چلو یار جو جوانی میں باتیں ریئلائز نہیں کی نا، بڑھاپے میں جا کے کر لو. کہ یہ تم کو برتھ رائٹ کے طور پہ لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تم کو ہمیشہ کی چیز لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ دیکھو بڑھاپا آ گیا، سب ختم ہو گیا. لیکن اچیومنٹ اصل کیا ہے کہ یہ چیزیں ہوتے ہوئے آپ احساس کر لیں. پھر آپ پتہ کون انسان بن جائیں گے. اگر آپ دنیا کے اندر جوانی میں، فار ایگزامپل جوانی میں آپ وہ کام کر جائیں جو لوگ بڑھاپے میں کرتے ہیں، بدکاری چھوڑ دیں. اللہ نے کہا نا بدکاری نہ کرو. جوانی میں جب پوری طاقت ہوتی، دل بھی ہوتا، چھوڑ دیں.
اس کے بعد آپ اگر تکبر چھوڑ دیں کہ یار میری فزیکل طاقت شکل و صورت میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بھائی اللہ نے دی ہے، عنایت ہے ان کی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جو جوانی میں یہ چیز ریئلائز کر لے گا نا تو پھر قیامت کے دن وہ انسان بن جائے گا جس پہ اللہ تعالیٰ فخر کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بلا کے دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو جو میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا اسکیم کے شروع ہوتے وقت کہ انہی انسانوں میں سے میں وہ لوگ چوز کروں گا جنت کے، وہ دیکھو میرا بندہ جو ہے اپنی جوانی کے پنکل کے اوپر کس حالت کے اندر کھڑا ہوا ہے، کیا ریئلائز کر رہا ہے. تو جتنے جوان لوگ سن رہے ہیں دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم وہ لوگ بن سکتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پرائڈ لیں. بالکل ایسے وہ یہی موقع ہے. بڑھاپے میں تو سب چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپے میں تو سب چلا جاتا ہے، پھر وہ ویلیو تو نہیں رہتی نا جو جوانی کی ریئلائزیشن سے. صحیح بات ہے، بڑی امپورٹنٹ کی اور یہ میں نے ایگزیکٹلی لکھی ہوئی یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے نام سے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ بڑھاپے میں جو ہے وہ بہت سارا وہ ہوتا ہے، میں یہ بڑھاپے والے لوگوں کو ایڈریس کروانا چاہتا ہوں آپ سے. ہمارے میں نے دیکھے بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ کے بہت بڑا، اوبیسلی ہمارے بزرگ انکلز ہیں 60 ایئرس کے بعد، مطلب ایک ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ ہی بڑا عجیب سا ہے. لیکن اس کے بعد ان کو بیسکلی کیا سوسائٹی میسج دیتی ہے کہ آپ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا زندگی میں اور اب آپ بس انتظار کریں. بیسکلی 60+ جو لوگ ہیں ان کی کیا اصل میں موٹیویشن اسپیکرز ان کے لیے ہونے چاہیے کہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ نے جو ہے وہ زندگی میں کیا کرنا ہے. ان کو آپ کیسے ایڈریس کریں؟ کوئی اگر میسج دینا چاہیں تو ضرور دیں کہ وہ بیسکلی کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں، کیونکہ وہ تو ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ. دیکھیں موٹیویٹ ایک تو ہے دنیا کے کام، تو اس میں تو ہر انسان کی انڈیویجول ول ہوتی ہے. کئی لوگ چاہتے ہیں کہ یار میں ریٹائر ہو جاؤں، کئی لوگوں کی ویسی ضرورت دنیا کے معاملے میں ختم ہو جاتی ہے، ان کی ایبلٹیز. ہاں دنیاوی حوالے سے انسان کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی تو کوشش کرنی چاہیے، لیکن ارد گرد لوگوں کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں باہر کے کچھ معاشروں کا تجزیہ کر رہا تھا، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں فار ایگزامپل. ان کے ہاں کیونکہ خاندان کا نظام نہیں رہا ویسے، تو وہاں اولڈ ایج ہومز کا کانسیپٹ ہے مغرب میں. لیکن جو اسکینڈینیوین اولڈ ایج ہومز ہیں وہاں پہ صرف یہ نہیں کرتے کہ کھلا دیا پلا دیا، ان کو ٹی وی دکھا دیا، انٹرٹین کر دیا، نہیں، وہ ان کو کچھ کرنے کے کام بھی دیتے ہیں اور ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ یوزلیس نہیں ہیں، آپ یوزلیس نہیں ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا کہا کہ ارد گرد کے لوگوں کا کام ہے کہ ان کو احساس کے لوگوں کا کام ہے. اس کو وہاں کہتے ہیں کمیونٹی انٹیگریشن، کہ وہاں پہ لوگوں کو ایسے کام دیے جاتے ہیں جو واقعی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ، اور ہوتے ہیں امپورٹنٹ. تو یہ میرا خیال ہے یہاں خاندان بہت بڑا ادارہ ہے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو کبھی یہ فیل نہیں کرانا چاہیے کہ اب آپ کی کسی ایبلٹی کی ہمیں ضرورت نہیں رہی. ہمیشہ ہوتی ہے. جیسے میری والدہ ہیں، میرا جو بیٹا ہے وہ میری والدہ اس کے لیے جو کرتی ہیں، اس کا کھانا پینا سب کچھ جو ہے، اب ماشاء اللہ وہ 75 سال ٹائپ ہو گئی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کھانے پینے کا کرتی ہیں اس کا ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. جس طرح اس کو کھلاتی ہیں، جو چیک رکھتی ہیں وہ اس کے اوپر. تو ہمیشہ بزرگوں کو احساس دلائیں، جو صحیح بھی ہے، کہ بزرگ ہماری ضرورت ہے، جب تک وہ دنیا میں ہیں ان کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی. یہ احساس ہی بہت ہوتا ہے. بیوٹیفل. اور یہ آپ نے ایک اور جو ایگزامپل دی ہے ویسٹ کی، اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ایج آپ دیکھ لیں وہ تو شروع ہی 80 کے بعد ہوتے ہیں، وہ تو ان کی جو پالیٹکس آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ ایکٹیو ہے اتنی اس ایج کے اندر بھی. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ انفارچونیٹلی لاسٹ ویک ہم نے ایکٹریس والا وہ جو عائشہ خان غالباً نام تھا، بڑی قسم پرسی میں بہت دل خراش قسم کا واقعہ تھا. میں تو بڑا سیڈ ہوا وہ جو اپنے فلیٹ میں بالکل، اور وہ 10 دن غالباً ان کی باڈی پڑی رہی. بہت دکھ ہوا سن کے، بہت دکھ ہوا. عجیب و غریب قسم کا. یہ آپ نے بہت صحیح بات کی کہ ارد گرد کے لوگوں کا بیسکلی کام ہے کہ ان کو ریلیونٹ رکھیں اور احساس دلائیں کہ یو آر امپورٹنٹ، اور آپ ان سے بہت سارا اینڈ دے آر فیض حاصل امپورٹنٹ، کر سکتے ہیں. اینڈ دے آر امپورٹنٹ. ایسے ہی گھر میں بزرگ ہوتا ہے 100 قسم کی آپ کی جو ہیں چیزیں حل ہو جاتی ہیں. بالکل ایسی. اور میں سوچ کے پریشان بھی ہوتا ہوں اور اس بات پہ ریگریٹ بھی کرتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے کتنے ایسے لوگ تھے، کتنا نالج تھا جو کہ ساتھ ہی لے گئے، ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. ایبسلیوٹلی. اور یہ کتنا زیادہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. حمزہ بھائی تھینکس یو، بہت شکریہ. آپ نے بڑی مشکل بڑی باتیں کی ہیں، بڑی ہیوی قسم کی باتیں کی ہیں. تھینک یو فار ہیونگ می، بہت شکریہ. بلکہ یہ والی بات جو ہے نا وہ بھی تابش ہاشمی کے شو میں آئے ہوئے تھے زاہد احمد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ہماری اسلام آباد کے ایکٹرس کا سرکل ہے اور ہم 10-12 لوگ دوست بڑے عرصے سے بیٹھا کرتے تھے آپس میں. آئی تھنک وہاں بھی آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہوں گے، بہت ساری محفل ہوتی ہے کوئی آپ کی. بالکل بالکل بالکل. زاہد سے تو بڑی پرانی جو ہے وہ ایک زمانے میں جان پہچان تھی. بٹ ہاں یہ باتیں دیکھیں، یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، آخر میں بس ایک چیز ایڈ کروں گا کہ پلیز یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں خدا کے بارے میں، مذہب اور قیامت کے بارے میں، یہ صرف اسکالرس کے کرنے والی نہیں ہیں باتیں. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ کچھ آپ نے مذہب کی بات کر لی، مذہبی لوگ تھے. یہ ریئل لائف پریکٹیکل باتیں ہیں جو ہر اس انسان کو پتہ ہونی چاہیے جو شعور رکھتا ہے، جو خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کسی بھی طرح سے متنبع ہے. تو یہ ان لوگ، یہ عام مسلمانوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایڈوانس نالج نہیں ہے. یہ
تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ ان باتوں کو نا نارملائز کریں، اپنے حلقوں میں بیٹھیں. فار ایگزامپل قیامت کو ایک مسئلہ بنایا کہ اچھا یار ہے یا نہیں، میری آخرت ایٹ اسٹیک ہے، ہو سکتا ہے میں مر ہی جاؤں، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر ہوا تو صحیح بات. پھر تم مسئلے میں پڑ جائیں گے. اس بات کو گفتگو کا موضوع بنا. اس کو نارملائز کریں، یہ کرنے والی باتیں ہیں یہ، کیونکہ اسٹیکس بہت ہائی ہیں. ہاں ایسے ہی بالکل. تھینک یو سو مچ. سائننگ آف. اچھا ہو گیا آج، شکر ہے، بڑی کام کی باتیں